میوز آف آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی خود نوشت کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس نے صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ پورے یورپ کی سوچ کو بے نقاب کر دیا۔ یہ ہے ژان ژاک روسو کی اعترافات۔ اور یہ کوئی عام سوانح عمری نہیں ہے، یہ خود نوشت کی تاریخ میں ایک دھماکے کی طرح تھی۔ ایک دھماکہ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اس سے پہلے لوگوں نے اپنی کامیابیاں اور نیکیاں تو لکھیں، لیکن کسی نے اپنی کمزوریوں، اپنی شرمناک حرکتوں اور اپنے گہرے رازوں کو اس بے باکی سے دنیا کے سامنے نہیں رکھا تھا۔ بالکل، اور روسو خود اس کتاب کے بارے میں ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو وہ یہی کتاب ہاتھ میں لے کر خدا کے سامنے پیش ہوں گے اور کہیں گے، میں نے اچھائی اور برائی دونوں کو پوری سچائی سے بیان کیا ہے، میں نے کچھ چھپایا نہیں، نہ ہی کچھ بڑھا چڑھا کر کہا۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور یہی دعویٰ اس کتاب کو اتنا متنازع اور اتنا اہم بناتا ہے۔ دیکھیں، یہ کتاب 12 حصوں پر مشتمل ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم پہلے 4 حصوں پر توجہ مرکوز کریں گے۔ پہلے 4 حصے ہی کیوں؟ کیونکہ یہی وہ حصے ہیں جو اس مفکر کی بنیاد رکھتے ہیں جس نے آگے چل کر دنیا کو بدلنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس دلچسپ شخصیت کی نفسیات میں اترتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری وضاحت۔ جی، یہ مواد تعلیمی مقاصد کے لیے ہے اور یہ کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں، بلکہ اردو میں اس کا مکمل تفصیلی خلاصہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وائس اوور کے لیے مصنوعی ذہانت کے ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، لہٰذا تلفظ اور جنس کی شناخت میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے حصہ اول سے شروع کرتے ہیں، بچپن اور ابتدائی زندگی۔ روسو اپنی پرورش کا ذکر بہت محبت سے کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، بہت زیادہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنیوا میں ان کا بچپن بہت نرمی اور پیار بھرے ماحول میں گزرا۔ ان کے والد، چاچی، نرس سب ان سے بے حد پیار کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ارد گرد کبھی ظلم یا ناانصافی کی کوئی مثال نہیں دیکھی۔ بالکل، یہ ایک طرح کی جنت تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بعد میں فطرت اور انسان کی فطری اچھائی کے اتنے بڑے وکیل بنے۔ مطلب ان کے نزدیک تہذیب ہی انسان کو خراب کرتی ہے، ورنہ وہ معصوم پیدا ہوتا ہے۔ صحیح، اور اسی حصے میں موسیقی کا بھی ذکر آتا ہے جو ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بنی۔ ہاں، وہ اپنی چاچی کی وجہ سے۔ جی، اس کا سہرا وہ اپنی چاچی کو دیتے ہیں جو بہت سریلی آواز میں گاتی تھیں۔ روسو لکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی جب وہ گیت یاد آتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی شخصیت کی حساسیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو یہ محبت بھرا ماحول تھا، لیکن کیا یہ ہمیشہ ایسا ہی رہا؟ سنا ہے گاؤں کی زندگی نے ان پر کچھ مختلف اثرات بھی مرتب کیے۔ آپ ایم لمبرسیئر کے ساتھ گزرے وقت کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے اپنے کزن برنارڈ کے ساتھ ایک گہری اور مثالی دوستی کا تجربہ کیا جو خالص اور معصوم تھی، لیکن وہیں پر ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جسے وہ انتہائی بے باکی سے بیان کرتے ہیں۔ آپ اس سزا والے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، 8 سال کی عمر میں ایک 30 سالہ خاتون مس لمبرسیئر نے انہیں کسی شرارت پر سزا دی۔ روسو اعتراف کرتے ہیں کہ اس سزا کے تجربے نے ان کی خواہشات پر ایک عجیب اور گہرا اثر ڈالا۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی، مطلب محبت میں تابعداری اور عاجزی کا احساس ہی ان کے لیے سب سے بڑی لذت بن گیا۔ اس طرح کا اعتراف اس دور میں لکھنا ناقابل تصور تھا۔ واقعی یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک ذاتی اعتراف ہے یا اس میں کوئی گہری بات بھی ہے؟ میرے خیال میں اس کی گہرائی یہ ہے کہ روسو یہ دکھا رہے ہیں کہ انسانی نفسیات کتنی پیچیدہ ہے۔ وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بچپن کے بظاہر چھوٹے واقعات بھی انسان کی کردار پر کتنے انمٹ نقوش چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ کوئی مثالی ہیرو بننے کی کوشش نہیں کر رہے، نہیں، بلکہ ایک حقیقی انسان کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اور ناانصافی کا پہلا تجربہ، وہ کنگھی چوری والا واقعہ بھی تو اسی دور کا ہے۔ ہاں، وہ بہت اہم واقعہ ہے۔ ان پر کنگھی توڑنے کا جھوٹا الزام لگا، انہیں شدید سزا دی گئی، لیکن انہوں نے جرم قبول نہیں کیا کیونکہ وہ بے قصور تھے۔ 50 سال بعد بھی وہ یہی کہتے ہیں۔ جی، قسم کھا کر۔ یہ واقعہ ان کے اندر ناانصافی کے خلاف ایک بغاوت پیدا کرتا ہے، وہی بغاوت جو بعد میں ان کے سیاسی فلسفے جیسے سوشل کانٹریکٹ میں نظر آتی ہے۔ تو اس مثالی بچپن کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اس کا خاتمہ تب ہوا جب انہیں ایک نقاش ایم ڈکومن کے پاس شاگردی کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہ ایک ظالم اور سخت گیر استاد تھا۔ اچھا۔
روسو کے مطابق اس شخص کے ظلم نے ان کی خوش مزاجی کو کچل دیا اور انہیں جھوٹ، کاہلی اور چوری جیسے عیبوں میں مبتلا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار انہیں غلامی اور محکومی کا اصل مطلب سمجھ آیا اور اسی تجربے نے ان کے دل میں آزادی کی شمع روشن کی۔ تو اسی ظلم نے انہیں پہلی بار آزادی کی اصل قدر سکھائی۔ تو کیا وہ اسی آزادی کی تلاش میں وہاں سے بھاگ نکلے؟ بالکل، یہاں سے حصہ دوم شروع ہوتا ہے، سفر اور مذہب کی تبدیلی۔ وہ اپنے استاد کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ جی، لیکن وہ اس فرار کو ایک خوفناک نہیں بلکہ ایک خوشگوار تجربہ قرار دیتے ہیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ پوری دنیا ان کے سامنے ہے اور ان کے پاس لا تعداد مواقع ہیں۔ لیکن ایک نوجوان لڑکے کے لیے اکیلے سفر کرنا آسان تو نہیں ہوگا۔ ان کی پہلی منزل کہاں تھی؟ ان کی ملاقات ایک پادری ایم ڈی پونٹورے سے ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ پادری انہیں گھر واپس بھیجنے یا کوئی ہنر سکھانے کے بجائے انہیں کیتھولک مذہب قبول کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی پادری کے نزدیک ایک نوجوان لڑکے کے مستقبل سے زیادہ اہم اس کی روح کو گمراہی سے بچانا تھا۔ بالکل، یہ اس دور کی مذہبی تنگ نظری کو ظاہر کرتا ہے۔ پادری انہیں اینیسی شہر میں ایک خاتون مادام ڈی وارنز کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اور یہ ملاقات روسو کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوتی ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ مادام ڈی وارنز کو پہلی نظر میں دیکھ کر ہی انہیں ایک ایسی انسیت اور اعتماد محسوس ہوا جو روایتی محبت کی بے چینی اور حسد سے بالکل پاک تھا۔ تو کیا مادام ڈی وارنز ان کی سرپرست بن گئی؟ ایک طرح سے ہاں، لیکن انہوں نے روسو کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے مذہب کی تعلیم کے لیے ٹیورن شہر کے ایک ہاسپس بھیج دیا۔ ہاسپس؟ مطلب کوئی مذہبی اقامت گاہ؟ جی، روسو اس جگہ کو لوہے کی سلاخوں والا قید خانہ کہتے ہیں جہاں دوسرے نو مرید انہیں شیطان کے کارندے لگتے تھے۔ وہ وہاں کے مناظروں میں اپنے علم کی بنا پر پادریوں کو تنگ بھی کرتے تھے، لیکن آخرکار حالات کے دباؤ میں آ کر انہیں اپنا پروٹیسٹنٹ مذہب چھوڑ کر کیتھولک بننا ہی پڑا۔ تو انہوں نے مذہب تو تبدیل کر لیا، کیا اب ان کی زندگی میں کوئی استحکام آیا؟ بالکل نہیں، یہاں سے حصہ سوم شروع ہوتا ہے۔ ٹیورن میں قیام اور نوکریوں کا سلسلہ۔ مذہب تبدیل کرنے کے فوراً بعد انہیں تھوڑی سی رقم دے کر ہاسپس سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک بار پھر سڑک پر تھے۔ جی، اور یہیں پر ان کی زندگی کا وہ سب سے شرمناک واقعہ پیش آتا ہے جس کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے، وہ ربن والی کہانی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ یہ کاؤنٹس ڈی ورسیلس کے گھر ملازمت کے دوران ہوا۔ وہ ایک گلابی اور چاندی کا ربن چراتے ہیں۔ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو بجائے اپنی غلطی ماننے کے وہ اس کا الزام ایک معصوم نوجوان بابرچن میریون پر لگا دیتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیا یہ محض بزدلی تھی؟ یہیں پر روسو کی خود شناسی کی گہرائی نظر آتی ہے۔ وہ 50 سال بعد لکھتے ہیں کہ اس جرم کا بوجھ ساری زندگی ان کے دل پر رہا۔ وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں سزا کا خوف نہیں تھا بلکہ رسوائی کا ڈر تھا۔ رسوائی کا ڈر؟ ہاں، عوام کے سامنے چور، جھوٹا اور بہتان لگانے والا کہلانے کی ناقابل تسخیر شرمندگی نے ان کے ہوش و حواس پر پردہ ڈال دیا تھا۔ یہ تو بہت گہری نفسیاتی بات ہے۔ کیا یہ صرف ایک چوری اور جھوٹ کی کہانی ہے یا اس میں روسو کے فلسفے کا کوئی گہرا راز چھپا ہے؟ بالکل، یہیں سے ہمیں ان کے سوشل کانٹریکٹ جیسی تحریروں کی بنیاد نظر آتی ہے۔ روسو کے نزدیک ان کا اصل گناہ چوری نہیں تھی بلکہ معاشرے کی نظروں میں رسوا ہونے کا خوف تھا جس نے انہیں ایک معصوم پر الزام لگانے پر مجبور کیا۔ تو ان کے نزدیک سماجی دباؤ ہی انسان کی فطری اچھائی کو تباہ کرتا ہے۔ صحیح، فطری طور پر وہ شاید سچ بول دیتے لیکن سماج نے انہیں جھوٹا بنا دیا۔ واہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ اچھا، اس واقعے کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کوئی اور نوکری کی؟ جی، وہ کاؤنٹ ڈی گوون کے گھر کام کرنے لگے جہاں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوا۔ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھا گیا اور انہیں ایک روشن مستقبل نظر آنے لگا۔ تو آخرکار انہیں استحکام مل ہی گیا۔ لگتا تو ایسا ہی تھا، لیکن روسو کی شخصیت تضادات سے بھری ہوئی تھی۔ یہیں ان کی دوستی بساکل نامی ایک آوارہ گرد لڑکے سے ہوئی۔ اچھا، کر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ انہیں نوکری سے نکال دیا جائے اور پھر وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک نئے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ مطلب وہ استحکام چاہتے تھے لیکن آزادی کی خواہش انہیں ہمیشہ بے چین رکھتی تھی۔ بالکل۔ تو انہوں نے ایک اچھی نوکری کو آزادی کے لیے قربان کر دیا۔ اس سفر کا کیا بنا؟ کیا یہ کامیاب رہا؟ ہرگز نہیں،
یہاں سے حصہ چوہارم شروع ہوتا ہے، واپسی اور میوزک کا شوق۔ وہ سفر بہت جلد ختم ہو گیا کیونکہ ان کے پیسے ختم ہو گئے اور دوست؟ برکل انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور روسو ایک بار پھر اکیلے رہ گئے۔ وہ واپس مادام دی وارنز کے پاس اینیسی آتے ہیں، لیکن یہ جان کر انہیں شدت مایوسی ہوتی ہے کہ وہ پیرس جا چکی ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کی غیر موجودگی میں روسو نے خود کو موسیقی کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی ملاقات ایم وینچر نامی ایک موسیقار سے ہوئی اور ان پر موسیقی کا جنون سوار ہو گیا۔ وہ خود کو ایک ماہر موسیقی سمجھ کر موسیقی سکھانے کا کام بھی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود ابھی سیکھ رہے تھے۔ اسی حصے میں وہ دیہات میں گزرے ایک دن کا بہت خوبصورتی سے ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ دو نوجوان لڑکیوں مادام گیلے اور مادام ڈی جی کے ساتھ گزرے ایک دن کا قصہ سناتے ہیں۔ وہ اسے اپنی زندگی کی سب سے پاکیزہ اور خوشگوار یادوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ یہ فطرت، معصومیت اور سادہ خوشیوں سے ان کے گہرے لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، یہ ان کے لیے ایک مثالی دن تھا، تہذیب کی بناوٹ سے دور۔ پھر مادام ڈی وارنز واپس آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ جب وہ واپس آئیں تو روسو کی زندگی ایک نئے اور پیچیدہ دور میں داخل ہوئی۔ وہ مادام ڈی وارنز اور ان کے ایک اور معتمد ساتھی کلاؤڈ انٹ کے ساتھ رہنے لگے۔ کلاؤڈ انٹ؟ جی، اینٹ ایک سنجیدہ اور قابل شخص تھا جس نے روسو کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا، لیکن روسو کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ مادام ڈی وارنز اور اینٹ کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ یہ تو ایک غیر معمولی خاندانی ڈھانچہ لگتا ہے۔ بالکل، لیکن یہی وہ دور تھا جب روسو کا مطالعے کا شوق عروج پر پہنچا۔ وہ والٹیئر کے خطوط سے متاثر ہو کر فلسفہ، سائنس، ریاضی اور تاریخ کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے۔ یہ ان کی فکری نشوونما کا سب سے اہم دور تھا۔ لیکن مادام ڈی وارنز کے ساتھ ان کا رشتہ صرف ایک شاگرد اور سرپرست کا نہیں رہا ہے نا؟ کتاب میں اس کی نوعیت بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ اس کتاب کے سب سے متنازع حصوں میں سے ایک ہے۔ روسو لکھتے ہیں کہ مادام ڈی وارنز نے فیصلہ کیا کہ انہیں جوانی کے خطرات سے بچانے کے لیے ایک مرد کے طور پر تعلیم دینا ضروری ہے۔ تعلیم دینا ضروری ہے؟ یہ کیسی منطق ہے؟ جی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے روسو کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا۔ اچھا، تو روسو کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ روسو کا بیان بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس تجربے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ انہیں خوشی سے زیادہ ایک طرح کا خوف، اداسی اور ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ تو یہ کوئی پرجوش رومانوی لمحہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک طرح کی تعلیم تھی جو انہیں دی جا رہی تھی۔ اور میڈام ڈی وارنز اس رشتے کو کیسے دیکھتی تھیں؟ روسو ان کے محبت کے فلسفے کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جسمانی بے وفائی اس وقت تک گناہ نہیں جب تک اس سے کسی کو دکھ نہ پہنچے یا کوئی سکینڈل نہ بنے۔ اصل چیز دل کا تعلق اور وفاداری تھی۔ یہ اس دور کے روایتی اخلاقیات سے بالکل مختلف سوچ تھی۔ جی، کچھ عرصے بعد جب اینٹ کی موت ہو جاتی ہے تو روسو کی زندگی میں خلا پیدا ہوتا ہے اور مادام ڈی وارنز کے ساتھ ان کا رشتہ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ روسو کی زندگی کے یہ ابتدائی 4 حصے ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ایک طرف معصومیت، فطرت سے محبت اور انصاف کی شدید خواہش ہے، تو دوسری طرف کمزوری، شرمندگی اور ایسے فیصلے ہیں جو ساری زندگی ان کا پیچھا کرتے رہے۔ میرے خیال میں یہ حصے ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ کوئی بھی انسان مکمل طور پر اچھا یا مکمل طور پر برا نہیں ہوتا۔ روسو کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ اپنی شخصیت کی ان تمام پیچیدگیوں کو قبول کرتے ہیں۔ وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح ابتدائی زندگی کے تجربات، چاہے وہ محبت بھرے ہوں یا تکلیف دہ، ایک شخص کے کردار اور اس کی سوچ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ان کی بے رحم سچائی ہمیں انسانی فطرت کی گہرائیوں میں جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ روسو اپنے گناہوں، خاص طور پر میرین پر جھوٹا الزام لگانے جیسے واقعے کا انتہائی بے باکی سے اعتراف کرتے ہیں، لیکن کیا یہ انتہا درجے کی ایمانداری واقعی ان کے اعمال کا کفارہ ادا کرتی ہے، یا پھر یہ اعتراف خود ایک فنکارانہ چال ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کی کہانی پر اپنا اختیار قائم کر رہے ہیں تاکہ دنیا انہیں ان کی اپنی شرائط پر یاد رکھے، نہ کہ دوسروں؟ میوز آف آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔
روسو کے اعترافات کے سفر میں ہم پچھلی بار ایک ایسے موڑ پر رکے تھے جہاں روسو ایک نوجوان ہے، بھٹک رہا ہے اپنی تقدیر کی تلاش میں۔ جی، اور آج ہم اس سفر کے شاید سب سے اہم، سب سے پیچیدہ پڑاؤ پر بات کریں گے۔ یہ وہ دور ہے جب روسو کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ تو آتا ہے، لیکن اس کی روح میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کتاب کے 5ویں حصے کی، چیمبری میں قیام اور میڈم ڈیورنس کے ساتھ اس کے تعلقات۔ بالکل، یہ وہ دور ہے جس نے روسو کو روسو بنایا۔ یہ حصہ مجھے ہمیشہ سے بہت دلچسپ لگتا ہے، مطلب یہاں محبت، علم، موسیقی اور پھر وہ دل ٹوٹنا جس نے شاید اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو ایک مفکر کی پیدائش یہیں ہو رہی ہے۔ ایک طرح سے یہ وہ بھٹی ہے جہاں اس کی شخصیت پگھل کر ایک نئی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اچھا، تو آئیے اس دور کی پہلی منزل سے شروع کرتے ہیں، چیمبری میں نئی زندگی اور ایک بہت ہی غیر معمولی رشتہ۔ تو روسو چیمبری پہنچتا ہے، میڈم ڈی وارنس کے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگتا ہے۔ اسے ایک سرکاری نوکری بھی مل جاتی ہے، زمین کے سروے کے محکمے میں۔ بظاہر تو سب بڑا پرسکون لگتا ہے نا؟ ہاں، سطح پر تو سب کچھ بہت معمول کے مطابق تھا، لیکن اس گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ اور اس دنیا کے 3 مرکزی کردار تھے۔ جی، ایک خود میڈم ڈی وارنس جسے وہ ماما کہتا ہے، دوسری طرف خود روسو جو ایک شاگرد بھی ہے، ایک بیٹے کی طرح بھی، اور تیسرا وہ پراسرار شخص کلاڈ اینٹ۔ کلاڈ اینٹ۔ روسو اسے ایک سنجیدہ، کم گو اور قابل بھروسہ شخص کے طور پر بیان کرتا ہے۔ گھر کے کام سنبھالتا ہے، جڑی بوٹیوں کا ماہر ہے، یعنی ایک استاد جیسا بھی ہے۔ لیکن وہ صرف اتنا ہی نہیں تھا، بات اس سے کہیں گہری تھی۔ شروع میں تو روسو کو اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اینٹ بس گھر کا ایک وفادار ملازم ہے۔ بالکل، اینٹ کا رویہ اتنا محتاط اور سنجیدہ تھا کہ کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا، لیکن در حقیقت وہ میڈم ڈے وارنس کا عاشق تھا۔ ان کا ایک گہرا تعلق تھا اور روسو اس سب سے بے خبر تھا۔ اور پھر وہ ڈرامائی موڑ آتا ہے، ایک واقعہ جس سے سارا راز کھل جاتا ہے۔ جی، کلاڈ اینٹ اور میڈم ڈے وارنس کا جھگڑا ہوتا ہے اور وہ زہر پی کر خودکشی کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس گھبراہٹ میں میڈم ڈی وارنس بھاگ کر روسو کے پاس آتی ہے اور سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ یہ روسو کے لیے ایک دھماکہ تھا، لیکن اس کا جو رد عمل تھا وہ بہت بہت حیران کن ہے۔ یہاں 1 منٹ رکتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا جسے پتا چلے کہ جس عورت کو وہ ماں سمجھتا ہے اس کا گھر کے ملازم سے تعلق ہے، عام طور پر تو حسد یا غصہ آنا چاہیے، لیکن روسو کہتا ہے کہ اسے حسد نہیں ہوا بلکہ اینٹ کے لیے عزت بڑھ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب روسو کی نفسیات میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بوڑھا روسو ماضی کو کچھ رنگ دے رہا ہو، یہ ممکن ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کا محبت کا تصور عام نہیں تھا۔ مطلب؟ اس کے لیے اینٹ کا یہ عمل، یعنی محبت میں جان دینے کی کوشش، ایک عظیم قربانی تھی۔ وہ اسے ایک حریف کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ ایک ایسے ساتھی کے طور پر دیکھتا ہے جو اسی عورت سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایک روایتی محبت کی تکون نہیں تھی، یہ ایک غیر معمولی خاندان تھا۔ بالکل، ایک خاندان ہی تھا۔ روسو لکھتا ہے کہ اس واقعے کے بعد میڈم ڈی وارنز ان دونوں کو گلے لگواتی اور کہتی کہ تم دونوں میری خوشی کے لیے ضروری ہو۔ یہ روسو کے لیے سماجی اصولوں پر پہلا بڑا سبق تھا۔ اچھا، تو اس غیر معمولی رشتے کے ساتھ ساتھ روسو کی اپنی شخصیت بھی تو ابھر رہی تھی۔ اس کی ذہنی نشوونما کیسے ہوئی؟ خاص طور پر موسیقی کا کیا کردار تھا؟ چیمبری کا یہ دور روسو کی فکری پیدائش ہے۔ اس نے کوئی باقاعدہ تعلیم تو حاصل نہیں کی، لیکن میڈم ڈی وارنس کا گھر اس کی یونیورسٹی بن گیا۔ وہ فلسفہ، سائنس، سب کچھ وہیں پڑھ رہا تھا۔ جی، اور یہ سب جذبے اور تجسس پر مبنی تھا، اور اس سب کو جوڑنے والا دھاگا موسیقی تھی۔ موسیقی؟ وہ لکھتا ہے کہ وہ گھنٹوں ہرپ سیکرڈ پر ایک ساتھ ریاض کرتے تھے اور دنیا سے بے خبر ہو جاتے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو وہ سناتا ہے، جو میرے خیال میں ان کے تعلق کی پوری تصویر دکھا دیتی ہے۔ کون سی؟ وہ بتاتا ہے کہ ایک صبح وہ دونوں مشق میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ میڈم ڈی وارنس چولہے پر رکھا قہوہ بھول گئی۔ روسو مذاق میں کہتا ہے، ماما یہ تو آپ کی دوائیوں کو جلانے کے لیے ہی بنا ہے۔ جی،
اور وہ ہنس کر کہتی ہیں اگر تم نے انہیں جلوا دیا تو میں تمہیں ہی کھلاؤں گی، اور پھر وہ واپس موسیقی میں گم ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے قہوہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ان کے تعلق کی گہرائی بتاتی ہے۔ بالکل، ایک بے تکلفی تھی، ایک اپنائیت تھی، یہ صرف استاد اور شاگرد کا رشتہ نہیں تھا۔ لیکن پھر اس اپنائیت کی نوعیت بدلنے لگتی ہے۔ میڈم ڈی وارنز فیصلہ کرتی ہیں کہ روسو اب بچہ نہیں رہا، اور اسے جوانی کے خطرات سے بچانا ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ جو طریقہ اپناتی ہے وہ شاید اس کتاب کے سب سے عجیب حصوں میں سے ایک ہے۔ وہ اسے بہلاتی نہیں ہے بلکہ فلسفیانہ دلائل دیتی ہے۔ جی، وہ اسے ایک جسمانی تعلق کے لیے تیار کرتی ہے اور اسے 8 دن کا وقت دیتی ہے کہ وہ سوچے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اصل گناہ بے وفائی میں نہیں بلکہ بدنامی اور سکینڈل میں ہے۔ یہ تو خود کو تسلی دینے کا ایک بہانہ نہیں لگتا؟ ایک جواز تاکہ وہ جو کرنا چاہتی ہے اسے ایک نیک کام کا رنگ دے سکے؟ یقیناً یہ ایک زاویہ ہے، اور روسو خود بھی اس لمحے میں خوشی سے زیادہ گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، مجھے اس خوشی کو قبول کرنے میں خوشی سے زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے میڈم ڈی وارنز ایک ماں کی طرح تھی۔ اس رشتے کی تبدیلی اس کے لیے آسان نہیں تھی۔ بالکل، وہ اس لمحے کو خوف اور ہچکچاہٹ کے ساتھ قبول کرتا ہے، نہ کہ جوش و خروش سے۔ یہ اس کی نفسیات کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ مثالی دور اب اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جی، اس کے بعد چیزیں تیزی سے بدلتی ہیں۔ اس تکون کا تیسرا اور سب سے مستحکم ستون، کلاڈ اینٹ، بیماری سے مر جاتا ہے۔ اور اینٹ کی موت صرف ایک دوست کی موت نہیں تھی، وہ اس گھر کا منتظم تھا، ایک متوازن شخصیت جو میڈم ڈی وارنز کی فضول خرچیوں پر قابو رکھتا تھا۔ اس کی موت سے گھر کا سارا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اور پھر روسو خود بھی شدید بیمار پڑ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے۔ اور اسی حالت میں وہ علاج کے لیے مونٹپیلیئر چلا جاتا ہے۔ یہ سفر کئی مہینوں کا تھا۔ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے دل میں امید اور محبت بھری ہوتی ہے۔ وہ ماما سے دوبارہ ملنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن چیمبری پہنچ کر جو منظر اس کا استقبال کرتا ہے وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ بن جاتا ہے۔ وہ اس منظر کو جس اذیت سے بیان کرتا ہے وہ پڑھنے والے کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ گھر پہنچتا ہے تو ایک عجیب خاموشی۔ ملازم اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے۔ وہ بے چینی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا ہے، اور وہاں وہ میڈم ڈی وارنز کو ایک نئے نوجوان کے ساتھ پاتا ہے، ونزن ریڈ، جسے روسو ایک خوبصورت بالوں والا بدتمیز اور احمق کہتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، میں نے دیکھا کہ میری جگہ پہلے ہی پر ہو چکی تھی۔ یہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے وہ میڈم ڈی وارنز کا رد عمل ہے۔ وہ بڑے سکون سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تم یہیں رہو، ہماری دوستی پہلے کی طرح رہے گی۔ اور پھر وہ جملہ، لوگ ایسی چھوٹی باتوں سے نہیں مرتے۔ یہ جملہ اس پوری صورتحال کا خلاصہ ہے۔ اس کے فلسفے کے مطابق یہ واقعی ایک چھوٹی بات تھی۔ اس نے روسو کو چھوڑا نہیں تھا، صرف ایک اور شخص کو شامل کر لیا تھا۔ لیکن روسو کے لیے یہ سب سے بڑی بے وفائی تھی۔ یہ اس کی پوری دنیا کی موت تھی۔ وہ ماں جس نے اسے بنایا تھا وہ کھو گئی تھی۔ بالکل، اس کے بعد کی صورتحال تو اور بھی اذیتناک ہے۔ روسو خود کو اپنی ہی گھر میں ایک صفر محسوس کرتا ہے۔ نیا شخص فضول خرچ ہے، گھر کے مالی حالات تباہ ہو رہے ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بنائی ہوئی دنیا کو برباد ہوتے دیکھ رہا ہے۔ اور یہیں سے اس کے اندر کا وہ آؤٹ سائڈر، وہ باہر والا شخص ہمیشہ کے لیے پختہ ہو جاتا ہے۔ بے وفائی اور مایوسی کا یہ تجربہ اس کے بعد کے تمام کاموں پر بہت گہرائی سے اثر ڈالے گا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ چیمبری کا یہ دور روسو کے لیے ایک یونیورسٹی بھی تھا اور ایک طرح کی جیل بھی۔ یہاں اس نے علم حاصل کیا، محبت کا تجربہ کیا اور آخرکار ایک ایسا دکھ دیکھا جس نے اس کے عالمی نظریے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل، اگر ہم خلاصہ کریں تو پہلا، میڈم ڈی وارنز کا بطور ماں، استاد اور محبوبہ اس پر اثر۔ دوسرا، وہ غیر روایتی اخلاقی ڈھانچہ جس نے اسے سماج کے اصولوں پر سوال اٹھانا سکھایا۔ اور تیسرا، آخر میں ملنے والی بے وفائی جس نے اس کے اندر تنہائی اور عدم مساوات کے احساس کو جڑ پکڑنے کا موقع دیا۔ اسی تجربے کی بنیاد پر اس فلسفی نے جنم لیا جس نے بعد میں سوشل کانٹریکٹ جیسی کتابیں لکھیں۔ جی، اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے،
روسو اپنی اعترافات میں بار بار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اعمال بھلے ہی قابل مذمت رہے ہوں، لیکن اس کا دل ہمیشہ پاک اور نیک رہا۔ یہ ایک سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے، کیا کسی شخص کا دل واقعی پاک رہ سکتا ہے اگر اس کے اعمال ناقص ہوں؟ اور اس یقین نے روسو کی باقی زندگی اور اس کے فلسفے کو کس حد تک متاثر کیا ہوگا؟ میوز آف آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ژان ژاک روسو کی مشہور زمانہ خود نوشت اعترافات کے چھٹے حصے پر بات کر رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے لیس شامٹس میں خوشگوار لمحات۔ اور یہ عنوان اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے۔ یہ صرف خوشی کی بات نہیں ہے، یہ روسو کی زندگی کے اس دور کی کہانی ہے جہاں اس نے، آپ کہہ سکتے ہیں، کہ معاشرے سے بھاگ کر اپنی ایک چھوٹی سی جنت بنانے کی کوشش کی۔ بالکل، ایک ایسی دنیا جو صرف علم، فطرت اور ایک بہت ہی پیچیدہ محبت پر قائم تھی۔ جی ہاں۔ تو آج ہم یہی کھوج لگائیں گے کہ روسو نے یہ مثالی دنیا کیسے بنائی، اور پھر یہ حقیقت کی ٹھوکر سے ریزہ ریزہ کیوں ہو گئی۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ اس کے لیے خوشی کا تصور کیا تھا، اور کس طرح یہ دور اس کی باقی زندگی کے لیے ایک معیار بن گیا جسے وہ پھر کبھی چھو نہیں سکا۔ تو چلے لیس شامٹس کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے حصہ ششم، لیس شامٹس میں خوشگوار لمحات۔ روسو اپنی یادداشتوں میں اس دور کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین حصہ کہتا ہے۔ جی۔ وہ لکھتا ہے کہ مسلسل بیماری کے باوجود یہ وہ وقت تھا جب وہ سب سے کم فارغ اور سب سے کم بیزار تھا۔ یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی، بیمار بھی ہے اور خوش بھی۔ دیکھیں، یہ تضاد ہی روسو کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اس کے لیے جسمانی تکلیف سے زیادہ بڑی تکلیف تھی ذہنی بے چینی، معاشرتی دکھاوا۔ اچھا۔ تو لیس چارمیٹس، جو مادام ڈی وارنس کا کرایہ کا ایک چھوٹا سا گھر اور باغ تھا، وہ اس کے لیے ان سب چیزوں سے فرار کا ایک راستہ تھا۔ تو یہ صرف ایک گھر نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک پناہ گاہ تھی، اس کے خوابوں کی تعبیر ہے نا۔ کون سے خواب؟ کیا اس نے پہلے بھی ایسی کسی زندگی کا تصور کیا اس تھا؟ نے پہلے ایک جگہ لکھا تھا کہ اس کی مثالی زندگی کا تصور کیا ہے، جھیل جنیوا کے کنارے ایک گھر، او ہاں، ایک مخلص دوست، ایک پیاری عورت، ایک گائے اور ایک چھوٹی کشتی۔ لیس چارمیٹس میں سے تقریباً یہ سب کچھ مل گیا تھا۔ اچھا۔ بس کشتی اور گائے کی جگہ کتابوں اور فطرت نے لے لی تھی۔ اس نے اس جگہ کو اپنی چھوٹی سی دنیا بنا لیا تھا۔ اور اس دنیا تو نربر علم کا حصول تھا۔ وہ سارا دن پڑھتا رہتا تھا، لیکن وہ کس قسم کی کتابیں پڑھ رہا تھا؟ وہ ایسی کتابیں پڑھتا تھا جن میں منطق اور عقیدے کا امتزاج ہو، خاص طور پر پورٹ رائل کی کتابیں۔ پورٹ رائل؟ جی، یہ جینسنٹس تھے جو اپنے سخت عقائد و منطقی سوچ کے لیے مشہور تھے۔ تو روسوں کے لیے یہ صرف مذہبی کتابیں نہیں تھیں، یہ دنیا کو سمجھنے کا ایک منظم طریقہ تھا۔ یعنی وہ اپنی زندگی میں، اپنے جذبات میں ایک ترتیب، ایک نظام لانا چاہتا تھا۔ بالکل، اور یہ کتابیں اسے وہی فکری ڈھانچہ دے رہی تھیں۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے، کیونکہ روسو خود کہتا ہے کہ اس کے خیالات بہت آہستہ آہستہ اور بڑی مشکل سے ترتیب پاتے ہیں۔ جی، وہ تشبیہ بھی تو دیتا ہے نا؟ ہاں، وہ تشبیہ تو کمال ہے۔ کہتا ہے کہ اس کا ذہن ایک اطالوی اوپرا کے سٹیج کی طرح ہے، جہاں ایک منظر کے بعد افراتفری مچ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ اپنی جگہ پر آتا ہے۔ بالکل، اور لیس چارمنٹس کا وہ پرسکون ماحول ہی وہ جگہ تھی جہاں اس کے ذہن کے سٹیج کو ترتیب میں آنے کا وقت ملتا تھا۔ تو تنہائی اس کے لیے ضروری تھی۔ بہت ضروری، آکسیجن کی طرح تھی۔ وہ کہتا ہے کہ سوچنے کے لیے مجھے ٹھنڈا ہونا پڑتا ہے، مطلب اسے اپنے خیالات کو منظم کرنے کے لیے دنیا سے کٹ کر اس پرسکون ماحول کی ضرورت تھی۔ تو اس نے کتابوں، فطرت اور تنہائی پر مبنی ایک بہترین دنیا بنا لی، لیکن اس کائنات کا سورج تو مادام ڈی وارنس تھیں۔ جی ہاں۔ اور یہیں پر یہ خوبصورت تصویر ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ ایک دن مدام ڈی وارنس اسے بتاتی ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اسے نوجوانی کے خطرات سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ ایک مرد جیسا سلوک کریں گی۔ جی، یہ ان کا طریقہ تھا یہ کہنے کا کہ وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتی ہیں۔ اور روسو کا رد عمل وہ خوش ہونے کی بجائے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اسے ایسا لگا جیسے اسے سزائے موت سنائی جا رہی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ کسی طرح اس خوشی سے بچ سکتا تو وہ دل سے اسے چھوڑ دیتا۔ یہ کیسی نفسیات ہے؟
دیکھیں، اس کا خوف جسمانی نہیں، نفسیاتی تھا۔ روسو نے مادام ڈی وارنس کو ہمیشہ اپنی ماں، اپنی محافظ ماما کے روپ میں دیکھا تھا۔ صحیح۔ اس نے اس رشتے کو ایک پاکیزہ، ایک مثالی شکل دے دی تھی۔ جب مادام ڈی وارنس نے اس مثالی رشتے میں جسمانی حقیقت کو شامل کرنے کی کوشش کی تو اس سے روسو کا پورا خواب ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یعنی اس کے لیے خواب حقیقت سے زیادہ طاقتور تھا؟ وہ رشتے کی تکمیل سے نہیں بلکہ اپنے بنائے ہوئے تصور کے ٹوٹنے سے ڈر رہا تھا؟ بالکل، اور اس معاملے کو مزید پیچیدہ بناتی ہے مادام ڈی وارنس کی اپنی سوچ، ان کا اپنا فلسفہ۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ روسو میں بتاتا ہے کہ اسے اس کے پہلے عاشق ایم ٹاول نے یہ سکھایا تھا کہ ازدواجی بے وفائی صرف اس وقت گناہ ہے جب اس سے کوئی سکینڈل پیدا ہو۔ مطلب چھپی ہوئی بے وفائی کوئی جرم نہیں؟ ان کے نزدیک نہیں۔ یہ تو بڑی عجیب منطق ہے۔ واقعی، لیکن کیا یہ اس زمانے میں کوئی عام سوچ تھی یا مادام ڈی وارنس نے اس معاملے میں منفرد تھی؟ یہ سوچ اس دور کے فرانسیسی اشرافیہ کے آزاد خیال طبقے میں پائی جاتی تھی، لیکن مادام ڈی وارنس کا انداز منفرد تھا۔ وہ اسے خود غرضی کے لیے استعمال نہیں کر رہی تھیں، بلکہ ان کے نزدیک یہ ایک منطقی اصول تھا۔ کیسا اصول؟ ان کا ماننا تھا کہ ایک مرد کو اپنے ساتھ باندھنے کا بہترین طریقہ اسے مکمل آزادی دینا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن کیا اس میں انسانی فطرت، خاص طور پر حسد جیسے جذبے کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا رہا؟ یہی تو اس رشتے کا المیہ ہے۔ وہ اپنی منطق پر چل رہی تھیں اور روسو اپنے جذبات پر۔ صحیح۔ اسی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول بہت غیر روایتی تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال کلاڈ اینٹ کی موجودگی تھی۔ کلاڈ اینٹ، جو پہلے ایک گھریلو ملازم تھا؟ جی، لیکن وہ مادام ڈی وارنس کا معتمد بھی تھا اور عاشق بھی، اور روسو کے آنے کے بعد بھی وہ وہیں تھا۔ اور روسو بتاتا ہے کہ مادام ڈی وارنس ان دونوں کو، یعنی روسو اور اینٹ کو، گلے ملنے پر مجبور کرتی اور کہتی کہ تم دونوں میری خوشی کے لیے ضروری ہو۔ جی، یہ ایک بہت ہی عجیب خاندانی تصویر بنتی ہے، لیکن مادام ڈی وارنس کی نظر میں یہ منطقی تھیں۔ وہ اپنے اصولوں کے مطابق ایک ہم آہنگ خاندان بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اور روسو کا اینٹ کے ساتھ کیسا رشتہ تھا؟ روسو کے لیے اینٹ ایک دوست تھا، ایک مضبوط سہارا۔ وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا، اسی لیے جب اینٹ کی اچانک موت ہوئی تو روسو کو گہرا صدمہ پہنچا۔ تو یہ نازک اور غیر روایتی جنت ہمیشہ قائم نہیں رہ سکی۔ وہ لمحہ جب یہ سب کچھ بکھر جاتا ہے، اسے پڑھ کر واقعی بہت دکھ ہوتا ہے۔ روسو ایک سفر سے واپس آتا ہے۔ ہاں، اور وہ بڑے شوق اور بےتابی سے گھر کی طرف بڑھتا ہے، دور سے اپنی ماما کو دیکھنے کی امید میں۔ لیکن جب وہ پہنچتا ہے تو منظر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ بالکل، وہ دیکھتا ہے کہ مادام ڈی وارنس کے ساتھ ایک نیا نوجوان رہ رہا ہے، اور اس کا استقبال ویسا نہیں ہوتا جس کی اسے امید تھی۔ اسے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی جگہ لے لی گئی ہے۔ اور پھر ان کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے وہ تو تباہ کن ہے۔ بہت زیادہ۔ روسو اپنے ٹوٹے ہوئے دل کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے، آپ کی بے وفائی مجھے قبر تک پہنچا دے گی، لیکن آپ کو میری کمی محسوس ہوگی۔ اور اس کے جواب میں مادام ڈی وارنس بڑے سکون سے کہتی ہیں کہ وہ بچوں جیسی باتیں کر رہا ہے اور لوگ ایسی چھوٹی وجوہات سے نہیں مرتے۔ یہ کتنا بے حس جواب ہے۔ یہ مکالمہ ان دونوں کے درمیان جذباتی اور فکری خلیج کو ظاہر کرتا ہے۔ جس چیز کو روسو اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھ سمجھ رہا تھا، مادام ڈی وارنس اسے اپنی منطق کے مطابق ایک معمولی بات قرار دے رہی تھیں۔ تو اس کا پرسکون رویہ روسو کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ کسی بھی غصے یا نفرت سے زیادہ اس ایک لمحے میں اس کا بنایا ہوا پورا خواب ٹوٹ گیا۔ اور اس کے بعد تو حالات مزید خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جی، وہ نیا شخص جو ایک فضول خرچ تھا، مادام ڈی وارنس کے مالی حالات کو تباہ کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو نہ صرف روسو کا دل ٹوٹا، بلکہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے لیس چامیٹس کی وہ جنت بھی برباد ہوتی نظر آ رہی تھی جسے اس نے خود سنوارا تھا۔ بالکل، اور ایک ایسے شخص کے لیے جو ترتیب اور نظم و ضبط کو اتنا پسند کرتا تھا، یہ دوہرا عذاب تھا۔ اس کی جذباتی دنیا اور اس کی مادی دنیا دونوں ایک ساتھ بکھر رہی تھیں، اور وہ اسے روکنے کے لیے بالکل بے بس تھا۔ جی، وہ گھر جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے خوشگوار دن گزارے تھے، اب اس کے لیے اذیت کی جگہ بن گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کے اس مثالی دور کا خاتمہ تھا۔
تو لیس چامیٹس کا یہ دور روسو کے لیے ایک مختصر چمکتا ہوا لمحہ تھا جہاں اس نے اپنی ذاتی جنت بنانے کا تجربہ کیا۔ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ حقیقت کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن اس تجربے نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل، اس کھوئی ہوئی جنت کی یاد اس کی باقی زندگی پر ایک سائے کی طرح منڈلاتی رہی۔ یہ وہ معیار بن گیا جس پر وہ اپنی مستقبل کی ہر خوشی کو پرکھتا تھا اور ہمیشہ اسے کم پاتا تھا۔ جو ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ایک بہترین مثالی یاد اصل میں ایک نعمت سے زیادہ ایک عذاب ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا ایک شاندار ماضی ہمیں حال کی نامکمل حقیقت میں سکون تلاش کرنے سے روک سکتا ہے؟ یہی تو روسو کی باقی زندگی کی کشمکش ہے۔ وہ ہمیشہ لیس چامیٹس کے اس سکون اور سادگی کو تلاش کرتا رہا، لیکن وہ اسے دوبارہ کبھی نہیں ملا۔ شاید اس لیے کہ وہ جگہ اتنی خاص نہیں تھی جتنا وہ وقت خاص تھا۔ جی، جب امید اور حقیقت ایک مختصر لمحے کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے جو روسو خود بعد میں اٹھاتا ہے، اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑنے کے بارے میں۔ جی، یہ اس کی زندگی کا سب سے متنازع پہلو ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس وقت اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک ایماندار شہری اور ایک اچھے باپ کی طرح کام کر رہا ہے، لیکن بعد میں اس کے دل کے پچھتاوے نے اسے بتایا کہ وہ غلط تھا۔ اور یہی سوچ ہمارے سامعین کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری عقل ہمیں ایسے کاموں کی طرف لے جائے جن پر ہمارا دل ہمیشہ پچھتاتا رہے؟ اور کیا ایک شخص اپنے ہی ذہن میں بیک وقت ایک اچھا شہری اور ایک غیر فطری باپ ہو سکتا ہے، جیسا کہ روسو کو اپنے بارے میں یقین تھا؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری منطق اور ہمارے جذبات کے درمیان توازن کتنا ضروری ہے۔ میوز آف آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ژان ژاک روسو کی اعترافات میں سے ایک ایسے باب کا جائزہ لے رہی ہیں جو شاید ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ جی، وہ وقت جب وہ پیرس پہنچے، ایک ایسا شہر جو یا تو آپ کو بنا دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے۔ ہم ان ذرائع کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک گمنام شخص 18ویں صدی کا سب سے متنازع فلسفی بن گیا۔ اور یہ صرف ایک شہر بدلنے کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک پوری ذہنی تبدیلی کی داستان ہے۔ صحیح۔ پیرس وہ بھٹی تھی جس میں ایک خواہش مند موسیقار پگھل کر وہ روسو بنا جس نے بعد میں فرانسیسی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ روسو وینس میں اپنی نوکری سے مایوس ہو کر بڑے خواب لے کر پیرس آتے ہیں۔ جی، وہ اپنی اعترافات میں لکھتے ہیں کہ وہ امیدوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے لیے پیرس ایک نئی دنیا تھی، لیکن حقیقت جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کچھ اور ہی نکلی۔ بالکل، پیرس کی حقیقت ان کے خوابوں سے بہت مختلف تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً فوراً ہی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ نوکر کے طور پر رکھنا چاہتے تھے، بغیر تنخواہ کے؟ جی، بغیر تنخواہ کے۔ یہ اس دور کے سرپرستی کے نظام پر ایک زبردست تماچا تھا۔ مطلب آپ کی قابلیت کی کوئی قدر نہیں اگر آپ کا سماجی رتبہ نہیں۔ اور ان کے پاس پیسے بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے پاس صرف 100 لیور تھے، جو کہ بہت ہی معمولی رقم تھی، شاید چند ہفتوں کا خرچ۔ اس کے بلبوتے پر آپ پیرس میں رہ نہیں سکتے۔ تو ایک طرف مالی مشکلات، دوسری طرف سماجی اونچ نیچ کا یہ احساس۔ ایسے میں انسان ہمت ہار سکتا ہے، لیکن روسو نے ایک بالکل غیر متوقع راستہ چنا۔ ہاں، اور یہی ان کی شخصیت کا ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ انہوں نے فلسفے کا رخ نہیں کیا بلکہ موسیقی کا۔ اچھا؟ انہوں نے موسیقی کے نوٹیشن کا ایک بالکل نیا نظام ایجاد کیا جس میں روایتی نشانات کے بجائے ہندسوں کا استعمال ہوتا تھا۔ یعنی نمبرز کا؟ وہ یہ منصوبہ لے کر سیدھا اکیڈمی آف سائنسز پہنچ گئے۔ مطلب وہ براہ راست سب سے اونچے درجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بہت دلچسپ تھا۔ اکیڈمی نے ان کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مانا کہ یہ نظام ذہین ہے، لیکن اسے مسترد کر دیا۔ جی، 2 بڑی وجوہات کی بنا پر۔ پہلی یہ کہ یہ خیال بالکل نیا نہیں تھا، اچھا۔ اور دوسری اور سب سے اہم تنقید اس وقت کے سب سے بڑے موسیقار ژان فلیپ رامو کی طرف سے آئی۔ رامو نے کیا کہا؟ انہوں نے اس میں کیا خامی نکالی؟ رامو نے اس کی عملی خامی کو فوراً پکڑ لیا۔ دیکھیں، روایتی موسیقی پڑھنا آنکھوں کا کام ہے۔ آپ نشانات دیکھتے ہیں اور فوراً دھن سمجھ جاتے ہیں۔ ہاں، فوری طور پر۔ بالکل، لیکن روسو کے نظام میں آپ کو ہر نوٹ کے لیے دماغ میں حساب لگانا پڑتا تھا۔ جیسے کوئی ریاضی کا سوال حل کر رہے ہو۔
بالکل وہی۔ رامو نے کہا کہ ایک تیز دھن بجاتے ہوئے یہ بالکل ناممکن ہے۔ یہ خیال ذہین تو ہو سکتا ہے لیکن موسیقی کے لیے بیکار ہے۔ تو مطلب ان کا سب سے بڑا منصوبہ تو بری طرح فلاپ ہو گیا، لیکن یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے نا؟ بالکل، یہی ناکامی ان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی بنی۔ یہ کیسے؟ اکیڈمی کے ممبران ان کے نظام سے متاثر نہیں ہوئے، لیکن ان کے ذہانت اور ان کے جوش سے ضرور متاثر ہوئے۔ تو انہوں نے ان کی مدد کی؟ جی، روسو خود لکھتے ہیں کہ اسی ناکامی کے بعد اکیڈمی کے اراکین نے انہیں پیرس کے ادبی حلقوں سے متعارف کروانا شروع کیا۔ اور یہیں ان کی ملاقات دیدرو جیسے لوگوں سے ہوئی؟ جی، اور روشن خیال فلسفیوں کے اس گروہ سے جو اس وقت یورپ کی سوچ کو بدل رہا تھا۔ اور ذرائع میں ایک چھوٹی سی تفصیل ہے جو مجھے بہت اہم لگی۔ جب ان کی ملاقات بیرن ڈے ہالباخ سے کروانے کی بات ہوئی تو روسو ہچکچائے۔ ہاں، کیونکہ روسو کے اپنے الفاظ میں وہ بہت امیر تھے۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ ان کی پوری سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں ان کے اندر دولت اور سماجی عدم مساوات کے خلاف جو بے چینی تھی اس کی پہلی جھلک دکھاتی ہے۔ وہ اس چمک دمک والی دنیا میں خود کو ایک اجنبی محسوس کر رہے تھے۔ تو روسو اب پیرس میں ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، نئے دوست بنا رہے ہیں، لیکن وہ ایک لمحہ جس نے انہیں موسیقار سے فلسفی بنایا ابھی آنا باقی تھا۔ جی، اور وہ لمحہ ان کے دوست دیدرو کی وجہ سے آیا۔ دیدرو کو ان کی ایک کتاب کی وجہ سے قید کر دیا گیا تھا۔ ہاں، اندھوں پر خط کی وجہ سے انہیں ونسن کے قلعے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور روسو اپنے دوست کی گرفتاری پر بہت پریشان تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ ہر دوسرے دن شدید گرمی میں پیدل چل کر ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ اور اسی ایک سفر کے دوران وہ واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ وہ پیدل چل رہے تھے اور وقت گزارنے کے لیے ایک اخبار پڑھ رہے تھے۔ جی، اور اس اخبار میں انہوں نے ڈیجون کی اکیڈمی کا ایک مضمون نویسی کے مقابلے کا اشتہار دیکھا۔ کیا علوم و فنون کی بحالی نے اخلاقیات کو پاکیزہ کرنے میں مدد کی ہے؟ بالکل، اور وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ سوال پڑھا ان پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک روشن خیالی۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اس ایک لمحے میں ایک دوسری دنیا میرے سامنے آ گئی۔ ان کا دماغ خیالات کے طوفان سے بھر گیا جیسے کوئی بجلی گری ہو۔ اور وہ اتنے مغلوب ہو گئے کہ وہ ایک درخت کے نیچے گر پڑے اور آدھا گھنٹہ وہیں آنسوؤں میں ڈوبے پڑے رہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا یہ واقعی ایک لمحے کا انکشاف تھا یا ان کے ذہن میں جو کچھ برسوں سے پک رہا تھا وہ اچانک پھٹ پڑا؟ لیکن انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں میں دیں گے۔ جی، وہ یہ دلیل دیں گے کہ فنون اور علوم نے انسان کو بہتر نہیں بلکہ بدتر بنایا ہے، اور یہ اس روشن خیالی کے دور میں ایک انتہائی باغیانہ موقف تھا۔ اور انہوں نے وہ مقالہ لکھا اور مقابلہ جیت لیا۔ اور اس ایک مضمون نے انہیں راتوں رات پیرس کا سب سے مشہور شخص بنا دیا۔ لیکن اس شہرت نے ان کی ذاتی زندگی پر کیا اثر ڈالا؟ یہ صرف ایک عام کامیابی کی کہانی نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں روسو باقی سب سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف ایک علمی مشق نہیں تھی۔ انہوں نے اس فلسفے کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی، انہوں نے اسے اپنی ذاتی اصلاح کا نام دیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تہذیب انسان کو خراب کرتی ہے تو مجھے خود اس تہذیب کے جھوٹے معیاروں کو ترک کرنا ہوگا۔ اس اصلاح کا عملی مطلب کیا تھا؟ انہوں نے کیا تبدیلیاں کی؟ بہت بڑی تبدیلیاں کی۔ انہوں نے منہ مہنگے کپڑے پہننا چھوڑ دیے، اپنی تلوار بیچ دی اور اپنی اچھی خاصی کیشیئر کی نوکری بھی چھوڑ دی۔ نوکری کیوں چھوڑی؟ کیونکہ انہیں لگا کہ مالیات کے شعبے میں کام کرتے ہوئے غربت اور سادگی کی تبلیغ کرنا منافقت ہے۔ وہ اپنے اصولوں اور اپنی زندگی میں تضاد نہیں چاہتے تھے۔ اور ان کے دوستوں، دوسرے فلسفیوں نے اسے کیسے دیکھا؟ بالکل اچھا نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ روسو کے اس رویے سے بہت تکلیف محسوس کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ روسو کا طرز زندگی ان سب پر ایک خاموش تنقید ہے۔ اچھا۔ وہ خود عالیشان زندگی گزار رہے تھے، جبکہ روسو سادگی کی مثال بن کر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ تو انہوں نے روسو کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جی، اور انہیں ایک سنکی اور ناقابل اعتبار شخص کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو جس لمحے ان کی ادبی زندگی کا جنم ہوا، اسی لمحے ان کی سماجی تنہائی کا بیج بھی بو دیا گیا۔ یہی اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ جن خیالات نے انہیں مشہور کیا، وہی ان کی تنہائی کا سبب بنے۔
تو جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، روسو کا پیرس آنا صرف ایک شہر بدلنے کا نام نہیں تھا، یہ ان کی پوری شخصیت کے ٹوٹنے اور پھر ایک نئے سرے سے بننے کا عمل تھا۔ جی، ایک ناکام موسیقار سے ایک انقلابی فلسفی تک کا سفر۔ اور اسی دور نے ان کی زندگی کے اس مرکزی تضاد کو جنم دیا جس سے وہ کبھی باہر نہیں نکل سکے۔ ایک ایسا شخص جو فطرت اور سچائی کا علم بردار تھا، لیکن خود کو ہمیشہ اسی سماج سے لڑتا ہوا پاتا تھا جس کی وہ اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ونسن کی سڑک پر روسو کو ہونے والی اس روشن خیالی کو ایک اچانک تجربے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، لیکن کیا یہ واقعی ایک حقیقی فلسفیانہ انکشاف تھا، یا یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ذہین مگر پریشان ذہن نے دنیا سے اپنی دیرینہ بیگانگی کو بیان کرنے کے لیے ایک بہترین بیانیہ تلاش کر لیا تھا؟ میوزک آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ژان ژاک روسو کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں، اور خاص طور پر اس کے ایک بہت ہی عجیب اور آپ کہہ سکتے ہیں تضادات سے بھرے دور کا۔ جی، ایک ایسا دور جہاں دو بالکل مختلف طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ بالکل، سوچئے، ایک شخص پیرس کا سب سے مشہور مصنف بن چکا ہے، ہر کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہیں، ایک ادبی سنسنی بنا ہوا ہے۔ جی، تو ایسی صورتحال میں کوئی کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اس کامیابی کو انجوائے کرتا ہے، مگر روسو نے کیا کیا؟ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ ٹھکرا دیا، شہرت، پیسہ، سماجی حیثیت، سب کچھ، اور غربت اور تنہائی کی زندگی کا فیصلہ کر لیا۔ تو آج کی گفتگو اسی فیصلے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ہے حصہ اشتم، ادبی شہرت اور ذاتی اصلاح۔ اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس ذاتی انقلاب کی اسے کیا قیمت چکانی پڑی، اور یہ قیمت بہت بڑی تھی۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ڈرامائی تبدیلی یہ آئی کہاں سے؟ کیا کوئی ایک خاص واقعہ تھا جس نے روسو کو اس انتہائی قدم پر مجبور کیا؟ جی، اس کی جڑیں ایک شدید بیماری میں ملتی ہیں، ایک ایسا تجربہ جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ تقریباً موت کے منہ میں لے جانے جیسا تھا۔ اچھا۔ روسو خود لکھتا ہے کہ وہ بخار اور فریب نظر کی حالت میں تھا، اور اسی لمحے جب زندگی اور موت کی کشمکش تھی، اس نے اپنی پوری زندگی کا ایک طرح سے محاسبہ کیا۔ اور اسے کیا محسوس ہوا؟ اسے لگا کہ وہ جس زندگی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مطلب ادیبوں کی محفلیں، امرا کی سرپرستی، دولت اور شہرت، یہ سب کھوکھلا ہے۔ تو اس نے ایک عزم کیا۔ جی، اس نے عزم کیا کہ اگر وہ بچ گیا تو اپنی باقی زندگی آزادی اور غربت میں گزارے گا۔ آزادی اور غربت، یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ کچھ عجیب لگتے ہیں۔ عام طور پر تو لوگ آزادی کو مالی خوشحالی سے جوڑتے ہیں، لیکن روسو کے لیے آزادی کا مطلب تھا کسی کا محتاج نہ ہونا، نہ کسی امیر سرپرست کا اور نہ ہی معاشرے کی رائے کا۔ اس کا ایک بہت مشہور قول ہے اس بارے میں، ہے نا؟ جی، وہ کہتا ہے، میں نے تعصبات کی زنجیروں کو توڑنے اور بہادری سے ہر وہ کام کرنے کی پوری کوشش کی جو صحیح تھا، دوسروں کے فیصلے کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر۔ تو یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک اخلاقی بغاوت تھی۔ بالکل، یہ اس وقت کے ادبی حلقوں کی منافقت کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ وہ ان سے تنگ آ چکا تھا۔ کس قسم کی منافقت سے؟ کیا یہ صرف کوئی پیشہ ورانہ اسد تھا یا کوئی گہری بات تھی؟ نہیں، یہ بہت گہری بات تھی۔ روسو کو ان ادیبوں کی چھوٹی چھوٹی بے ایمانیوں سے نفرت تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ یہ لوگ عوامی طور پر تو بڑے اصولوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ذاتی زندگی میں ہر طرح کے سمجھوتوں کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بالکل، ان کی تحریروں میں خلوص نہیں تھا، صرف شہرت پانے کی خواہش تھی، اور روسو اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ تو اس کے دوستوں جیسے دیدی ڈورو اور دوسرے دانشوروں نے اس پر کیا رد عمل دکھایا؟ کیا انہوں نے اس کی اصول پسندی کی حمایت کی؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے حیران کن اور المناک پہلو ہے۔ انہوں نے اس کی ادبی شہرت کو تو شاید کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا تھا، لیکن اس کی ذاتی اصلاح کو ہضم نہیں کر سکے۔ جی بالکل، روسو کے اپنے الفاظ میں، انہوں نے میرے طرز عمل سے ایک ایسی مثال قائم کرنے پر مجھے کبھی معاف نہیں کیا جو ان کی نظر میں خود ان پر ایک الزام کی طرح لگتی تھی۔ واہ، مطلب اس کی سادگی ان کے لیے ایک تانا بن گئی۔ ایک زندہ تانا۔ وہ اسے معاف نہیں کر سکتے تھے کہ روسو وہ زندگی جی رہا تھا جس کی وہ صرف باتیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اس کی اصلاح اس کے خلاف حسد کی سب سے بڑی وجہ بن گئی۔
تو ایک طرف وہ دنیا سے الگ ہو رہا ہے، ایک سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر ستم ظریفی دیکھیں کہ اسی دوران وہ ایک ایسی کتاب لکھتا ہے جو اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ جی، اور ایک بہت بڑی سنسنی پیدا کر دیتی ہے۔ وہ ناول تھا ایلوسا۔ ہمیں ایلوسا کی کامیابی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یعنی ایلویسا ایک غیر معمولی ادبی واقعہ تھا۔ پیرس میں اس کا انتظار ایسے ہو رہا تھا جیسے کسی تہوار کا۔ اچھا۔ کتاب فروشوں کو کتابیں چھپا کر بیچنی پڑ رہی تھیں کیونکہ مانگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ پوری نہیں کر پا رہے تھے۔ لوگ گھنٹوں کے حساب سے کتاب کرائے پر لے کر پڑھتے تھے۔ اور سنا ہے خواتین میں یہ خاص طور پر بہت مقبول ہوئی؟ اوہو، خواتین تو اس کتاب اور اس کے مصنف کی دیوانی ہو گئی تھیں۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا، آپ کہہ سکتی ہیں، بیسٹ سیلر تھا۔ لیکن یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف وہ سادگی اور منطق کی بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف محبت اور جذبات سے بھری ایک رومانوی کہانی لکھ رہا ہے۔ جی، اور روسو خود اس تضاد پر شدید کشمکش کا شکار تھا۔ اس نے خود اعتراف کیا کہ ایسی کتاب لکھنا اس کے نئے سخت اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ خود کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ وہ کہتا ہے، میں نے اس تضاد کو پوری طرح محسوس کیا۔ میں اس پر شرمندہ تھا اور پریشان بھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے ہی اصولوں سے بے وفائی کر رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھی کیوں؟ کیا یہ پیسوں کے لیے تھا؟ بالکل نہیں، یہ پیسے کے لیے نہیں تھی۔ دراصل یہ کتاب اس کی اپنی اندرونی دنیا اور اس کی خواہشات کی پیداوار تھی۔ مطلب یہ کہ چونکہ اسے حقیقی دنیا میں وہ پاکیزگی، وہ محبت اور وہ خلوص نہیں مل رہا تھا جس کی اسے تلاش تھی، تو اس نے ایک خیالی دنیا میں پناہ لی۔ اچھا، تو اس نے اپنے تخیل میں ایک آئیڈیل دنیا بنائی۔ جی، اس نے اپنے تخیل میں کامل ہستیوں کا ایک معاشرہ تشکیل دیا، ایسے لوگ جو مخلص تھے، جو گہرے جذبات رکھتے تھے، اور یہی تخیل ایلوسا کی بنیاد بنا۔ اس نے وہ دنیا تخلیق کی جو اسے حقیقت میں نہیں مل سکی تھی۔ تو جیسے جیسے اس کی شہرت بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے اس کے پرانے دوستوں سے تعلقات خراب ہو رہے تھے، خاص طور پر ڈیدرو اور گرم کے ساتھ۔ جی، دیدرو جو کبھی اس کا قریبی دوست تھا، وہ اس کی تنہائی کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ اس نے روسو پر الزام لگایا کہ اگر تم پیرس سے باہر تنہائی میں رہو گے تو ایک برے آدمی بن جاؤ گے۔ یعنی تنہائی ایک اخلاقی جرم تھی ان کے نزدیک؟ ایک طرح سے، جی۔ دیدرو جیسے لوگوں کے لیے سماجی زندگی، محفلیں، بحث و مباحثہ یہی تہذیب کی علامت تھی۔ تنہائی اختیار کرنا معاشرے سے غداری کے مترادف تھا۔ اور گرم کا رویہ تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بتایا جاتا ہے۔ جی، وہ واقعہ روسو کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ ایک محفل میں گرم سے ملا، یہی گرم جو کچھ عرصہ پہلے تک روسو کی توجہ کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے انتہائی تکبر سے روسو کی طرف دیکھا تک نہیں، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، ایک صفر ہو۔ یہ صرف بے رخی نہیں تھی، یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اب تم ہماری دنیا کا حصہ نہیں ہو۔ یہ تو بہت ہی ذاتی حملہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا نفسیات کام کر رہی تھی؟ صرف تکبر؟ نہیں، یہ صرف تکبر نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ روسو کے دوستوں نے اس کی اصلاح کو ایک ذاتی حملہ سمجھا۔ انہیں لگا کہ روسو کا سادگی اختیار کرنا دراصل ان کے پرتعش طرز زندگی پر ایک خاموش تنقید ہے۔ تو وہ اسے کنٹرول کرنا چاہتے تھے؟ جی، وہ اس کی زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ خود کو بہتر محسوس کر سکے۔ روسو کہتا ہے کہ ان کی دوستی خوشگوار ہونے سے زیادہ تکلیف دہ لگنے لگی تھی۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو اس کی مدد کر رہے تھے، جیسے مادام ڈپینے، وہ ہرمیٹیج والا قصہ کیا تھا؟ بالکل، مادام ڈپینے نے اسے شہر سے دور جنگل میں ایک پرسکون گھر، ہرمیٹیج، رہنے کے لیے دیا۔ یہ بظاہر ایک بہت بڑی مہربانی تھی، لیکن یہ مہربانی شرائط کے ساتھ آئی تھی۔ کیا شرائط تھیں؟ وہ چاہتی تھیں کہ روسو ان کا ایک پالتو دانشور بن کر رہے، ان کے اشاروں پر چلے، ان کے ساتھ سفر کرے، ان کے سماجی منصوبوں کا حصہ بنے۔ اور جب روسو نے اپنی آزادی پر اصرار کیا تو یہ بات ایک بہت بڑے جھگڑے میں بدل گئی۔ جب اس نے ان کے ساتھ انگلینڈ جانے سے انکار کیا تو مادام ڈپینے اور اس کے دوستوں، خاص طور پر گیرم نے اسے غدار اور ناشکرا قرار دیا۔ تو وہ پناہ گاہ ایک پنجرہ بن گئی، ایک سنہری پنجرہ، اور بالآخر روسو کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ گویا اس کے دوست اس کی آزادی کو ہی برداشت نہیں کر پا رہے تھے، وہی آزادی جس کی تلاش میں اس نے سب کچھ چھوڑا تھا۔ بالکل۔
وہ اس کے خیالات کو پسند کرتے تھے لیکن اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتے تھے جو ان خیالات پر عمل کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ جی، یہی اصل مسئلہ تھا۔ یہ مسلسل سماجی دباؤ، تنہائی اور دوستوں کی بے رخی، اس سب کا لازماً اس کی ذہنی حالت پر بہت گہرا اثر پڑا ہوگا۔ بہت گہرا اثر پڑا، اور یہ کیفیت اس کی اگلی بڑی کتاب ایمائل کی اشاعت کے دوران بہت واضح طور پر ظاہر ہوئی۔ کیسے؟ ایمائل کی اشاعت کے دوران اس کا وہم اور شک، آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ ہوا یہ کہ کتاب ہالینڈ میں چھپ رہی تھی اور اچانک پراسرار طور پر اس کی چھپائی رک گئی۔ مطلب؟ پبلشر نے اس کے خطوں کا جواب دینا بند کر دیا، ہفتوں تک مکمل خاموشی۔ تو جب روسو کو کوئی خبر نہ ملی، اس کا ذہن بدترین سازشی نظریات کی طرف چلا گیا۔ اور اس نے فوراً جیزوئٹس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ جیزوئٹس ہی کیوں؟ دیکھیے، اس وقت جیسوئٹس اس کے لیے بہترین ولن تھے۔ وہ کیتھولک چرچ کا ایک بہت طاقتور اور متنازع گروہ تھے جو اس وقت فرانسیسی بادشاہت کے نشانے پر تھے۔ ان پر سیاسی سازشوں کے الزامات لگ رہے تھے۔ تو روسو کو لگا کہ یہ گروہ اس کی کتاب کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ جی، اسے لگا کہ وہ اس کی کتاب کو ضبط کر کے اس میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی موت کے بعد اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ وہ کہتا ہے، مجھے ہر طرف جیسوئٹس نظر آنے لگے۔ تو حقیقت میں کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہ سب اس کے ذہن کا فطور تھا یا واقعی کوئی سازش تھی؟ سچائی کہیں درمیان میں ہے۔ روسو کے حقیقی دشمن موجود تھے۔ اس کے خیالات چرچ اور ریاست دونوں کے لیے خطرناک تھے اور لوگ واقعی اس کے خلاف کام کر رہے تھے۔ لیکن اس خاص معاملے میں چھپائی میں تاخیر کی وجوہات غالباً زیادہ عملی تھیں، شاید کوئی مالی یا تکنیکی مسئلہ ہو۔ مگر روسو کی تنہائی، بیماری اور مسلسل ذہنی دباؤ نے اس کے خوف کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ اصرار مجھے ہمیشہ بے چین کرتا ہے۔ بالکل، اور میں اندھیرے سے ڈرتا ہوں۔ جب اسے معلومات نہیں ملتی تو اس کا ذہن خالی جگہوں کو اپنے بدترین خوف سے بھر دیتا تھا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک غیر معمولی ذہانت والا شخص بھی شدید دباؤ میں کیسے وہم کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس پورے دور کو سمیٹیں تو یہ انتہائی تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے اپنی سب سے بڑی ادبی کامیابیاں حاصل کی، ایلوسا اور ایمیل جیسی کتابیں لکھیں، اور ساتھ ہی سب سے زیادہ بااصول زندگی گزارنے کی کوشش کی، لیکن یہی امتزاج اس کی گہری ترین تکلیف اور سماجی تنہائی کا باعث بنا۔ بالکل، روسو کی کہانی دراصل صداقت یعنی اوتھینٹسٹی اور سماجی قبولیت کے درمیان تصادم کی ایک طاقتور اور لازوال مثال ہے۔ اس کو تھوڑا اور واضح کریں۔ اس نے خود کو سدھارنے اور اپنے اصولوں پر چلنے کی جو کوشش کی، اسے اسی معاشرے نے غداری اور تکبر سمجھا جس نے اس کے کام کو سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ یعنی پیرس کے دانشوروں کو روسوں کا باغیانہ پن کتابوں میں تو بہت پسند تھا، لیکن جب وہی باغیانہ پن ان کے سامنے ایک زندہ حقیقت بن کر کھڑا ہو گیا تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ دنیا آپ کے خیالات سے محبت کرتی ہے لیکن اس شخص سے نفرت کرتی ہے جو ان خیالات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہی اس کا المیہ تھا، اور یہ کہانی آج کے سننے والوں کے لیے ایک بہت بنیادی سوال چھوڑتی ہے۔ وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنے اصولوں کے مطابق ایک حقیقی اور باوقار زندگی گزار سکتا ہے بغیر اس کے کہ آس پاس کی دنیا اسے ایک خطرہ، ایک تانا یا محض ایک بے وقوف سمجھے؟ اور روسو کا تجربہ کیا بتاتا ہے؟ روسو کا تجربہ بتاتا ہے کہ ایسی کوشش کی قیمت اکثر بہت گہری تنہائی ہوتی ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو شاید آج بھی ہر وہ شخص ادا کرتا ہے جو بھیڑ سے جی، میوز آف آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ژان ژاک روسو کی مشہور زمانہ سوانح عمری اعترافات کے ایک ایسے باب پر بات کر رہے ہیں جو ڈرامہ، محبت، تخلیق اور دھوکے سے بھرا ہوا ہے۔ جی، یہ ہے حصہ نہم، ہر ملٹرج میں قیام اور محبت۔ ہمارے پاس جو بنیادی ماخذ ہے وہ خود روسو کی اپنی تحریر ہے، تو ہم براہ راست اس کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح پیرس کی چکا چوند سے بھاگ کر سکون کی تلاش اس سے ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں اسے سب کچھ ملا۔ جی، جہاں اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی محبت بھی پائی اور شاید سب سے گہرے زخم بھی کھائے۔
تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ تنہائی کا یہ تجربہ روسوں کی سوچ اور اس کے عظیم ترین کاموں پر کیسے اثر انداز ہوا۔ تو آئیے ذرا پس منظر سے شروع کرتے ہیں۔ روسو اس وقت تک پیرس کی ادبی اور سماجی زندگی سے پوری طرح بیزار ہو چکا تھا۔ ہاں، وہ تھک چکا تھا۔ وہ ان محفلوں، ان بحثوں اور اس کے اپنے الفاظ میں اس دکھاوے سے تنگ آ گیا تھا۔ اسے ایک پناہ گاہ کی تلاش تھی۔ بالکل، ایک ایسی جگہ جہاں وہ فطرت کے قریب رہ کر سکون سے لکھ سکے۔ اور یہ موقع اسے کیسے ملا؟ یہ موقع اسے اس کی ایک امیر دوست اور سرپرست مدام ڈپینے نے فراہم کیا۔ انہوں نے مونٹمورنسی کے جنگل کے کنارے اپنا ایک چھوٹا سا ویران پڑا گھر تھا جسے ہیرملٹیج یعنی خانقاہ کہا جاتا تھا، وہ خاص طور پر روسو کے لیے مرمت کروایا۔ اچھا۔ اور روسو جب پہلی بار وہاں پہنچا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے مدام ڈپینے سے کہا، ہاں مدام، یہ کیسی دلکش جگہ ہے، یہ تو جیسے خاص میرے لیے ہی بنی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک خواب کے پورا ہونے جیسا تھا؟ جی، لیکن پیرس میں اس کے دوست جو دانشورانہ بحث و مباحثے کے عادی تھے، وہ اس فیصلے پر زیادہ خوش نہیں ہوئے ہوں گے۔ ہاں، یہ میں بھی سوچ رہا تھا۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح سمجھا، وہ بالکل خوش نہیں تھے، خاص طور پر اس کے قریبی دوست جیسے دیدرو اور گریم جو روشن خیالی یعنی انلائٹمنٹ کے علمبردار تھے۔ ان کے لیے یہ ایک طرح کی نظریاتی غداری تھی۔ غداری؟ یہ تو بہت سخت لفظ ہے۔ جی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ انسانی ترقی کا انحصار شہروں میں مفکرین کے باہمی تبادلہ خیال پر ہے، تو ان کے نزدیک تہذیب سے منہ موڑ کے جنگل میں تنہا رہنا انسانیت کے مشترکہ مقصد سے بھاگنے کے مترادف تھا۔ اچھا، تو انہوں نے مذاق اڑایا ہوگا اس کا؟ بہت زیادہ۔ انہوں نے شرطیں لگائیں کہ یہ شخص 2 ہفتے بھی اکیلا نہیں رہ پائے گا۔ یعنی یہ صرف ایک ذاتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک فلسفیانہ بیان بھی تھا جو اس نے اپنے دوستوں کے بالکل مخالف دیا۔ جی ہاں، اور شروع میں روسو نے انہیں غلط ثابت کر دیا۔ اس کے لیے ہرملٹیج جنت کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہ اپنے دن کو بڑی ترتیب سے گزارتا۔ صبح کے وقت وہ موسیقی کے نوٹ نقل کر اپنی روزی کماتا اور دوپہر کو اپنی چھوٹی سی نوٹ بک اور پینسل لے کر جنگل کی گہرائیوں میں نکل جاتا۔ اچھا، وہ جنگل کو ہی اپنا اسٹڈی روم کہتا تھا؟ جی، اور یہیں اس نے اپنے 2 عظیم ترین شاہکاروں ای میل اور نیو ایلوویز پر کام کا آغاز کیا۔ بظاہر اسے وہ سکون مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ بظاہر تو اسے سکون مل گیا، لیکن روسو کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا نہیں کہ کہانی اتنی سادہ ہو سکتی ہے۔ باہر تو سکون تھا، لیکن اس کے اندر کا طوفان، کیا وہ تھم گیا تھا؟ یہی تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ بیرونی سکون کے باوجود اس کے دل میں ایک گہرا خلا تھا۔ وہ اپنی ساتھی تھریسا کے ساتھ رہتا تھا، لیکن وہ ایک ایسی ذہنی اور جذباتی ہم آہنگی کی تلاش میں تھا جو اسے حقیقی زندگی میں نہیں مل رہی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کے دوست اس کی زندگی پر قابض ہونے کی کوشش کرتے تھے، جس سے اس کا دم گھٹتا تھا۔ تو اسی جذباتی خلا کو پر کرنے کے لیے اس نے ایک حیرت انگیز کام کیا۔ اور وہ کیا تھا؟ اس نے اپنے تخیل میں ایک پوری دنیا تخلیق کر لی، ایک مثالی دنیا۔ مطلب؟ وہ خود لکھتا ہے، چونکہ حقیقی دنیا میں مجھے کوئی ایسی چیز نہ ملی جو میرے دل کو بھاتی، میں نے خود کو خوابوں کی دنیا میں دھکیل دیا، اور میری کلپنا نے جلد ہی اس دنیا کو ایسی مخلوق سے آباد کر دیا جو میرے دل کو پسند تھیں۔ کمال ہے۔ اس نے 2 سہیلیاں بنائیں، ان کے دوست، ان کے محبت کرنے والے اور ان کے ارد گرد ایک پورا معاشرہ بن دیا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی اس کا مشہور زمانہ رومانوی ناول نیو ایلویز دراصل اسی خیالی دنیا کی پیداوار تھا؟ بالکل، وہ حقیقت سے فرار کے لیے یہ سب کر رہا تھا، اور یہ اس کی تخلیقی صلاحیت کا عروج تھا۔ آپ اندازہ کریں، وہ مہینوں تک اپنی ان خیالی مخلوقات کے ساتھ جیتا رہا۔ جی، وہ ان کے ساتھ جنگل میں گھومتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا۔ وہ اپنی اس دنیا میں اتنا کھو گیا تھا کہ جب پیرس سے کوئی حقیقی انسان اس سے ملنے آتا تو اسے غصہ آتا ہوگا؟ شدید غصہ۔ وہ انہیں بدبخت فانی یعنی ریچڈ مارٹلز کہتا تھا جو اس کے خوابوں میں خلل ڈالنے آ گئے ہیں۔ اسی رویے کی وجہ سے اس پر انسان دشمن ہونے کا ٹھپا لگا ہے نا؟ جی، لیکن یہ لیبل اس کی اصل کیفیت کو سمجھنے میں ناکام ہے۔ دیکھیں، وہ انسانوں کا دشمن نہیں تھا، وہ معاشرے کا دشمن تھا۔ اچھا، یہ ایک اہم فرق ہے۔ جی،
اس کا بنیادی فلسفہ یہی تھا کہ تہذیب اور معاشرے نے انسان کی فطری اچھائی کو خراب کر دیا ہے، اس لیے وہ ان بدبخت فانیوں سے نہیں بلکہ ان کے سماجی دکھاوے، ان کی مصنوعی باتوں اور منافقت سے بھاگ رہا تھا۔ یعنی اس کی خیالی دنیا میں لوگ خالص تھے۔ جی، وہ ویسے ہی تھے جیسا انسان کو فطری طور پر ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک ایسی مثالی دنیا میں جی رہا ہے جو اس نے خود بنائی ہے۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے جب حقیقت اس کی خیالی دنیا سے ٹکرا جائے، جب کوئی حقیقی انسان اس کے بنائے ہوئے کردار جیسا نظر آنے لگے؟ یہیں سے کہانی ایک ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ اس کے خیالی دنیا میں ایک حقیقی شخص کی آمد ہوتی ہے، مدام ڈوڈیٹو۔ وہ روسو کی میزبان مدام ڈپینے کی نند تھیں اور روسو کے ایک دوست سینٹ لیمبرٹ کی محبوبہ بھی۔ اچھا، خاصا پیچیدہ تعلق ہے۔ جی، ایک دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر روسو سے ملنے ہرملٹیج آ گئیں۔ اور روسو پر ان کا کیا اثر ہوا؟ روسو کے لیے یہ ایک دھماکہ تھا۔ مادام ڈوڈیٹو بالکل ویسی ہی تھیں جیسی اس نے اپنے ناول کی ہیروئن جولی کو تصور کیا تھا۔ اچھا، ان کی آنکھیں، ان کا انداز، ان کی باتیں، روسو کو لگا جیسے اس کا خواب حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہو۔ وہ دونوں جنگل میں گھنٹوں چہل قدمی کرتے، شاعری پر، فلسفے پر اور اپنی زندگیوں پر باتیں کرتے۔ تو محبت ہو گئی؟ روسو اپنی زندگی میں پہلی بار اور اس کے اپنے بقول آخری بار سچی اور شدید محبت میں گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ صورتحال تو بہت ہی زیادہ پیچیدہ تھی۔ ایک طرف وہ پاکیزگی اور اخلاقیات پر مبنی محبت کا ناول لکھ رہا ہے، جی، اور دوسری طرف اپنے دوست کی محبوبہ جو خود بھی شادی شدہ ہے، اس کے عشق میں مبتلا۔ وہ اس تضاد کو کیسے سنبھال رہا تھا؟ وہ نہیں سنبھال پا رہا تھا، یہی تو مسئلہ تھا۔ وہ خود اپنی اس تضاد بیانی پر شدید شرمندہ اور پریشان تھا۔ وہ مادام ڈوڈیٹو سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی یاد دلاتا کہ وہ دونوں کسی اور سے وابستہ ہیں۔ ایک ناقابل حل کشمکش۔ جی، اور اسی کشمکش نے ان سازشوں کے جال کو جنم دیا جس نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ سازشیں؟ یہاں کون کس کے خلاف سازش کر رہا تھا؟ روسوں کے مطابق مرکز میں مادام ڈوپینے تھیں۔ اس کی سرپرست؟ جی، وہ روسوں کی سرپرست تھیں اور شاید اس سے ایک خاص لگاؤ رکھتی تھیں۔ جب انہوں نے روسوں کی مادام ڈوڈیٹو کے لیے دیوانگی دیکھی تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئیں۔ اوہ، روسوں کا الزام ہے کہ انہوں نے اس کے خطوط روکے، اس کی باتوں کو توڑ مروڑ کر اس کے دوستوں، خاص طور پر گریم اور دیدرو تک پہنچایا اور ان سب کو اس کے خلاف بھڑکا دیا۔ گریم، جو کبھی اس کا سب سے قریبی دوست ہوا کرتا تھا، اس کا رویہ کیسے بدلا؟ گریم کا رویہ تو انتہائی توہین آمیز ہو گیا تھا۔ روسو ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے جب وہ مادام ڈوپینے کے گھر رات کے کھانے پر مدعو تھا، گریم بھی وہاں تھا۔ روسو لکھتا ہے کہ گریم نے پورے کھانے کے دوران اس سے ایک لفظ تک بات نہیں کی اور اس کی طرف ایسے دیکھا تک نہیں جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہ تو ایک طرح کی نفسیاتی اذیت تھی، یہ دکھانے کے لیے کہ تم اب ہمارے حلقے کا حصہ نہیں رہے۔ بالکل۔ لیکن ایک منٹ، یہ سارا قصہ ہم روسو کی زبانی سن رہے ہیں، اس کی اعترافات میں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ جو اپنی حساس طبیعت اور شکی مزاجی کی وجہ سے مشہور تھا، ان باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہو؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ آخرکار یہ ایک بہت ہی ذاتی اور متعصبانہ ذریعہ ہے۔ جی، یہ بالکل ممکن ہے کہ روسو نے کچھ چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھا ہو اور ان کی شدت کو بڑھا دیا ہو۔ وہ یقینی طور پر حساس اور وہمی تھا۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی اور ثبوت ہے؟ ہاں، ہمیں دوسرے ذرائع سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کے تعلقات میں شدید تلخی آ چکی تھی۔ دیدرو کا وہ مشہور خط موجود ہے جس میں اس نے روسو کو لکھا، صرف ایک برا آدمی ہی تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ صرف ایک دوست کی نصیحت نہیں تھی، یہ ایک فلسفیانہ حملہ تھا۔ یہ کہنا کہ تم ہمارے روشن خیالی کے مشن کو دھوکہ دے رہے ہو، تو سازش کی تفصیلات متنازعہ ہو سکتی ہیں، لیکن دوستوں کا دشمن بن جانا ایک حقیقت تھی۔ اور اس سب میں تھریسا، اس کی ساتھی اور اس کی ماں کا کیا کردار تھا؟ یہ کہانی کا سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ روسو کے مطابق تھریسا کی ماں مادام لیواسیئر، جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں، وہ بھی اس کے خلاف ہو گئیں۔ اپنے ہی گھر میں؟ جی، وہ گریم اور دیدرو کے ساتھ مل کر روسو کے راز انہیں بتاتی تھی اور ان کی سازشوں میں شریک تھی۔ اب آپ تصور کریں، وہ شخص جو پورے معاشرے سے بھاگ کر جنگل میں پناہ لینے آیا تھا، اب اسی کے اپنے گھر میں اس کی چھت کے نیچے اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔
بالکل، ہرملٹیج جو کبھی سکون کی جگہ تھی اب ایک اذیت گاہ بن چکا تھا۔ تو اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ واپسی ناممکن تھی۔ یہ دباؤ، یہ دھوکہ دہی، روسوں کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہو گیا ہوگا۔ جی بالکل، رشتہ مکمل طور پہ ٹوٹ چکا تھا۔ تو آخر میں کیا ہوا؟ آخری کیل مادام ڈپینے کے ایک خط نے ٹھونکی۔ وہ جنوا کے سفر پر جا رہی تھیں اور انہوں نے روسو کو ایک سرد مہری سے بھرا خط لکھا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اگر تم بیمار اور تنہا محسوس کر رہے ہو تو میرے خیال میں تمہیں ہرملٹیج چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بظاہر تو ایک مشورہ تھا، لیکن اصل میں یہ گھر خالی کرنے کا حکم تھا۔ جی، اور روسو جو پہلے ہی دل برداشتہ ہو چکا تھا، اس نے فوراً جواب لکھا کہ وہ تو پہلے ہی سردیوں میں یہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ہاں، وہ لکھتا ہے، میری حالت قابل رحم تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے تمام دوست ایک ایک کر کے مجھ سے دور ہو رہے ہیں اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کیسے اور کیوں۔ اور پھر اس نے وہ جگہ چھوڑ دی؟ جی، دسمبر کے سخت سردی میں بیمار اور تقریباً بے سہارا اس نے ہرملٹیج کو خیر بات کہا۔ تو جس جگہ کو وہ خوابوں کی جنت سمجھ کر آیا تھا، وہ ایک بھیانک خواب بن گئی۔ تنہائی کے تلاش نے اسے پہلے سے بھی زیادہ اکیلا، دوستوں کے بغیر اور گہری مایوسی کی حالت میں چھوڑ دیا۔ تو جب ہم ہرملٹیج کے اس دور کو دیکھتے ہیں تو یہ تضادات سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ شدید تخلیقی صلاحیت کا دور تھا۔ ہاں، جہاں اس نے اپنے عظیم ترین کاموں کی بنیاد رکھی۔ جی، اور یہ گہری اور پرجوش محبت کا دور تھا جو اسے زندگی میں صرف ایک بار نصیب ہوئی، اور ساتھ ہی یہ ناقابل یقیناً حد تک تلخ دھوکہ دہی اور دوستیوں کے ٹوٹنے کا بھی دور تھا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ روسو سکون کی تلاش میں حقیقت سے بھاگا اور ایک خیالی دنیا بنائی، لیکن اس کے زندگی کا سب سے بڑا شاہکار نیو ایلوس اور اس کی سب سے گہری محبت دونوں اسی وقت پیدا ہوئیں جب حقیقت اور خواب آپس میں ٹکرائے۔ جب اس کی خیالی جولی نے مدام ڈیوڈیٹو کی شکل میں حقیقی روپ دھار لیا۔ بالکل، اس نے تنہائی میں پناہ لی، لیکن انسانی جذبات، محبت، حسد اور دوستی کی پیچیدگیاں اسے وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دے سکیں۔ شاید وہ معاشرے سے تو بھاگ سکتا تھا، لیکن انسانی فطرت سے نہیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ روسو نے لکھا کہ وہ ایک مثالی دنیا کی تلاش میں حقیقت سے بھاگ گیا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک فنکار کو اپنے عظیم ترین کام تخلیق کرنے کے لیے حقیقی دنیا کے درد، محبت اور دھوکے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ تو کیا عظیم آرٹ تخلیق کرنے کے لیے سکون نہیں بلکہ انتشار، درد اور تضادات کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا ایک فنکار کی جنت دراصل اس کے ذاتی جہنم سے ہی جنم لیتی ہے؟ میوز آف آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ژان ژاک روسو کی زندگی کے ایک ایسے باب پر بات کریں گے جو کسی ڈرامے سے کم نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب وہ شہر کی چکا چوند سے بھاگ کر سکون تلاش کرنے گیا، لیکن اسے ملا کیا؟ محبت، دھوکہ اور ایک ایسا طوفان جس نے اس کی پوری زندگی ہی بدل دی۔ ہم اس کی خود نوشت اعترافات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور آج ہماری توجہ خاص طور پر ہے حصہ دہم، مونٹ مورنسی میں قیام اور اہم تصانیف۔ یہاں روسو نے اپنے کچھ سب سے مشہور کام لکھے، لیکن ان صفحات کے پیچھے ایک ذاتی کہانی چھپی ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تنہائی، اس کے رشتے اور اس کی اندرونی کشمکش نے اس کی تحریروں کو کیسے شکل دی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک خواب سے۔ روسو پیرس کی محفلوں سے، ان ادبی جھگڑوں سے تنگ آ چکا تھا، اور اس کی ایک دوست مادام ڈی ایپی نے اسے ایک پیشکش کرتی ہیں، مونٹ مورنسی کے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر، دی ہرمیٹیج۔ جب روسو اس جگہ کو دیکھتا ہے تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس کا رد عمل بہت ہی خالص روسو والا تھا۔ وہ خوشی سے چیخ پڑتا ہے اور کہتا ہے، ہاں، یہ پناہ گاہ خاص طور پر میرے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس کے لیے یہ صرف ایک گھر نہیں تھا، یہ اس کی آئیڈیالوجی کی، اس کے فلسفے کی ایک عملی شکل تھی۔ وہ اس معاشرے سے بھاگ رہا تھا جسے وہ مصنوعی اور منافق سمجھتا تھا۔ صحیح۔ وہ فطرت میں واپس جا کر ایک سچی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور سب سے اہم بات، اپنے ادھورے کاموں کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، اور یہ ادھورے کام کیا تھے؟ مطلب کیا اس کے ذہن میں کوئی بڑا منصوبہ تھا یا وہ صرف آرام کرنے گیا تھا؟ نہیں، عزائم بہت بڑے تھے۔
وہ صرف فطرت کے نظارے کرنے نہیں گیا تھا، وہ خود کہتا ہے کہ اس کے پاس کئی کام تھے جنہیں وہ مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی اپنی میوزک کی ڈکشنری پر کام شروع کیا، ایبے ڈی سینٹ پیئر کے کاموں کے اقتباسات تیار کرنے کا منصوبہ بنایا، اور سب سے بڑھ کر وہیں اس نے اپنے شاہکار ناول جولی یا نئی ایلویز کی بنیاد رکھی۔ اچھا، تو یہ ہرمیٹیج اس کے لیے ایک تخلیقی پناہ گاہ بننے والا تھا۔ لیکن روسو کی زندگی میں سکون زیادہ دیر کہاں ٹھہرتا ہے نا؟ بالکل۔ جہاں بڑی تخلیق ہوتی ہے وہاں اکثر ذاتی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہاں یہ پیچیدگی ایک عورت کی شکل میں سامنے آئی۔ جی، مدام ڈی ایپینک کے نند مدام ڈی ہوریٹوٹ، وہ ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر ہرمیٹیج آتی ہیں، اور روسو اسے دیکھتے ہی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، دیوانہ وار محبت میں۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ نہ صرف شادی شدہ تھیں بلکہ اس کے دوست سینٹ لیمبرٹ کی محبوبہ بھی تھیں۔ اوہ، تو یہ تو بہت ہی پیچیدہ صورتحال تھی۔ انتہائی خطرناک اور پیچیدہ۔ تو یہ عشق اس کے لیے صرف ایک خلفشار تھا یا اس نے اس کی تخلیقی صلاحیتوں پر بھی کوئی اثر ڈالا؟ یہی تو بات دلچسپ ہو جاتی ہے، یہ صرف خلفشار نہیں تھا، یہ اس کی تخلیقی صلاحیتوں کا ایندھن بن گیا۔ اب دیکھیں، یہ ایک طرح کا نفسیاتی فرار تھا۔ روسو حقیقی انسانی رشتوں میں ہمیشہ ناکامی رہا۔ صحیح۔ تو جب حقیقت میں مدام ڈے ہوڈیٹ اسے نہ مل سکیں تو اس نے ایک خیالی دنیا بنائی جہاں وہ محبت کو اپنے اصولوں پر قابو کر سکتا تھا۔ وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ اس نے اپنے تخیل میں ایسی کامل ہستیاں تخلیق کیں جو اس کے دل کے مطابق تھیں۔ یعنی نئی ایلویس؟ بالکل، نئی ایلویس اس کی حقیقی ناکامی پر ایک مثالی فتح ہے۔ اس کے کردار جولی اور سینٹ پروپیو اسی ناکام عشق کی آگ سے پیدا ہوئے۔ تو ایک طرف وہ اپنی خیالی محبت کی دنیا میں تھا، جی، لیکن حقیقی دنیا میں اس کے دوست اسے کیسے دیکھ رہے تھے؟ خاص طور پر پیرس میں بیٹھے دیدیرو اور گرام جیسے لوگ۔ وہ اسے ایک پاگل پن سمجھ رہے تھے۔ دیدیرو نے اسے ایک خط لکھا جو بہت مشہور ہے۔ اس نے لکھا کہ تنہائی میں رہنے والا انسان ایک برا انسان بن جاتا ہے، اور یہ کہ صرف ایک برا آدمی ہی تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ اچھا، جی، ان کے نزدیک تہذیب، علم، ترقی، ان سب کا مرکز پیرس تھا۔ روسو کا فطرت کی طرف لوٹنا ان کے لیے معاشرے سے غداری کے مترادف تھا۔ کیا یہ صرف دوستانہ تشویش تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ صرف تشویش نہیں تھی، یہ ایک قسم کی کنٹرول کی جنگ تھی۔ وہ روسو کو اپنے دانشورانہ حلقے کا ایک چمکتا ستارہ سمجھتے تھے، اور اس کا یوں الگ ہو جانا انہیں اپنی توہین محسوس ہوا۔ اس میں پھر مدام ڈیاپینے کی حسد بھی شامل تھی، جو شاید خود روسو میں دلچسپی رکھتی تھیں، اور گرم کی سازشیں بھی۔ تو ایک پورا جال بن گیا تھا اس کے گرد۔ جی، ایک ایسا جال جس میں روسو خود کو بری طرح پھنسا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اور اس جال کا نتیجہ کیا نکلا؟ ظاہر ہے یہ دوستی تو قائم نہیں رہ سکی ہوگی۔ نتیجہ بہت بھیانک اور تلخ نکلا۔ روسو کا اپنے پرانے دوستوں، خاص طور پر دیدیرو اور گرم سے شدید جھگڑا ہوا۔ اسے لگا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ آخر کار اس نے مدام دیاپینے کی مہربانیوں کا بوجھ اتار پھینکنے کا فیصلہ کیا اور انتہائی تلخی کے ساتھ ہرمیٹیج چھوڑ دیا۔ یہ تو اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا بحران ہوگا۔ بہت بڑا بحران۔ اس واقعے نے اسے دوستی کے تصور سے ہی بدظن کر دیا، اور اس کے اندر وہم اور شکوک کے وہ بیج بوئے جو بعد میں اس کی شخصیت کا مستقل حصہ بن گئے۔ تو اب وہ بے گھر ہے، اس کے قریبی دوست دشمن بن چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ مکمل طور پر بے سہارا نہیں ہوتا۔ وہ مونٹ مورنسی میں ہی ایک چھوٹا سا گھر مونٹ لوئس کرائے پر لے لیتا ہے، اور یہاں اس کی زندگی میں نئے اور شاید پہلے سے بھی زیادہ طاقتور سرپرست داخل ہوتے ہیں، مارشل ڈی لگزمبرگ اور ان کی اہلیاں۔ اوہ، یہ تو فرانس کے اعلیٰ ترین طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ جی بالکل۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ مطلب ایک طرف روسو عدم مساوات کی ابتدا پر لکھ رہا ہے، معاشرتی طبقاتی نظام کا ناقد ہے، اور دوسری طرف وہ فرانس کے سب سے امیر اور طاقتور لوگوں کی سرپرستی میں رہ رہا ہے۔ بالکل۔ اس نے اس صورتحال کو کیسے سنبھالا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ روسو ایک اچھا درباری ثابت ہوا ہوگا۔
آپ کا تصور بالکل درست ہے۔ وہ ایک بہت ہی برا درباری تھا۔ یہ تعلقات شروع میں بہت خوشگوار تھے۔ مارشل اور ان کی اہلیہ اس کے کام کے سچے مداح تھے اور اس کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے، لیکن روسو ان کی محفلوں میں خود کو بالکل اجنبی محسوس کرتا تھا۔ وہ خوشامد کرنے کے فن سے ناواقف تھا اور اس کی سماجی بے ڈھنگی اکثر اسے شرمندہ کر دیتی تھی۔ اس کی کوئی مثال ہے، کوئی خاص واقعہ؟ ہاں، ایک بہت ہی کلاسک روسو کہانی ہے۔ وہ ذکر کرتا ہے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے مادام ڈی لیگزمبرگ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس نے کئی دن اس پر سوچا اور آخرکار ایک دن موقع ملنے پر اس نے کچھ ایسا بھونڈا اور مبالغہ آمیز جملہ کہا کہ مادام ڈی لیگزمبرگ سمیت وہاں موجود تمام لوگ ہنس پڑے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس سوسائٹی کا حصہ بننا تو چاہتا تھا، لیکن اس کے اصولوں پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک باہر والا ہی رہا۔ یہ حیران کن ہے۔ ذاتی طور پر وہ اتنا بے چین ہے، سماجی طور پر ناکام ہے، لیکن تخلیقی طور پر یہ اس کی زندگی کا شاید سب سے بہترین دور تھا۔ بالکل، یہ ناقابل یقین حد تک نتیجہ خیز دور تھا۔ اسی انتشار کے بیچ اس نے نئی ایلوئس مکمل کی اور وہ شائع ہوتے ہی ایک ادبی طوفان بن گئی۔ خاص طور پر خواتین اس کتاب اور مصنف کی دیوانی ہو گئیں۔ اچھا؟ جی، کہتے ہیں کہ کتابوں کی دکانوں پر اسے کرائے پر لینے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ واہ! اور یہ کافی نہیں تھا تو اسی دوران اس نے اپنے دو سب سے انقلابی کام دی سوشل کانٹریکٹ اور ایمیل بھی لکھے۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ ذاتی انتشار کے بیچ وہ اتنا اہم فکری کام کیسے کر رہا تھا۔ جی، تو ایک طرف اس کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی تھی، خاص کر نئی ایلوئیز کی وجہ سے، لیکن دوسری طرف اس کی سب سے متنازعہ کتاب ایمیل اشاعت کے قریب تھی، اور یہ مقبولیت ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ جی ہاں، ایمیل کی اشاعت کا مرحلہ اس کی زندگی کے سب سے ڈرامائی واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ کتاب، جو تعلیم کے فلسفے پر ایک انقلابی کام تھی، اس کے لیے شدید ذہنی اذیت کا باعث بنی۔ اسے وہم ہونے لگا کہ اس کے دشمن سازش کر رہے ہیں۔ کیسی سازش؟ اسے کیا ڈر تھا؟ اسے لگتا تھا کہ جیسوئٹس اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اس کی کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق بدل کر شائع کر سکیں اور اس کے خیالات کو مسخ کر دیں۔ ایک منٹ، یہ جیسوئٹس کون تھے اور وہ روسوں کی کتاب میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتے؟ جیسوئٹس اس وقت کیتھولک چرچ کا ایک بہت طاقتور اور قدامت پسند طبقہ تھے۔ وہ تعلیم اور فکر پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے تھے، اور روسو کی کتاب ایمیل ان کے لیے براہ راست خطرہ تھی۔ کیوں؟ خاص طور پر اس کا ایک حصہ، جسے ساویارڈ وکا کا عقیدہ کہتے ہیں، یہ چرچ اور ریاست کے قائم کردہ مذہبی اصولوں کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ اس میں اس نے مروجہ مذہب کے بجائے ایک فطری ذاتی مذہب کی وکالت کی تھی، جو اس وقت کے فرانس میں ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ تو اس کا وہم بے بنیاد نہیں تھا، خطرہ حقیقی تھا۔ خطرہ بالکل حقیقی تھا۔ جیسے جیسے کتاب کی اشاعت قریب آئی، اسے ہر طرف سے خطرے کے اشارے ملنے لگے۔ اس کے دوست، حتیٰ کہ مادام ڈے لیگزنبرگ، اسے خبردار کرنے لگے کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے۔ اچھا؟ اسے واضح طور پر خبردار کر دیا گیا کہ اس کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری ہونے والا ہے۔ مادام ڈی بوفلرز نے اسے فوراً انگلینڈ فرار ہونے کا مشورہ دیا۔ اسے راتوں رات اپنے سب کام ادھورے چھوڑ کر مونٹ مورنسی سے بھاگنا پڑا۔ اور یوں اس کی جلاوطنی کی ایک طویل اور تکلیف دہ زندگی کا آغاز ہوا۔ جس جگہ اس نے پناہ اور سکون تلاش کیا تھا، وہی جگہ اس کے لیے جلاوطنی کا نقطۂ آغاز بن گئی۔ تو مونٹ مورنسی کا یہ پورا دور تضادات کا ایک مجموعہ ہے۔ ایک طرف فطرت کا سکون ہے، تخلیقی عروج ہے، جہاں اس نے اپنی سب سے رومانوی اور سب سے انقلابی کتابیں لکھیں، تو دوسری طرف دوستوں کی دشمنی، عشق کی ناکامی، سماجی دباؤ اور شدید وہم کا احساس ہے۔ یہ دور ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ روسو کی ذاتی زندگی اور اس کے فلسفے کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے دل کا درد، اس کی محبتیں، اس کا وہم، اس کی تنہائی، یہ سب اس کی تحریروں کا ایندھن بنے۔ اس نے جو کچھ محسوس کیا، وہی پوری سچائی اور شدت سے لکھا، اور اسی چیز نے اس کے کام کو لازوال بنا دیا۔ صحیح۔ اس نے جو قیمت ادا کی وہ بہت زیادہ کی، لیکن اس کے بغیر شاید وہ روسو نہ بن پاتا جسے آج دنیا جانتی ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔
روسو نے ای میل لکھی جو بچوں کی پرورش اور تعلیم پر ایک انقلابی کتاب مانی جاتی ہے، لیکن جیسا کہ وہ خود اپنی اعترافات میں تسلیم کرتا ہے، اس نے اپنے 5 بچوں کو پیدائش کے بعد لاوارث خانے میں چھوڑ دیا تھا۔ ایک شخص جو بچوں کی تعلیم پر دنیا کو سبق دے رہا تھا، اس نے اپنے ہی بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ اپنے دفاع میں کہتا ہے کہ وہ ایک اچھا شہری اور باپ کی طرح کام کر رہا تھا اور خود کو جمہوریہ افلاطون کا ایک رکن سمجھتا تھا۔ اس عظیم مفکر اور اس بظاہر غیر ذمہ دار باپ کے درمیان ہم کیسے مطابقت پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا تضاد ہے جس پر آج بھی بحث جاری ہے۔ نیوز آف آئیڈیاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ژان ژاک روسو کی کتاب اعترافات کے آخری اور شاید سب سے زیادہ ڈرامائی حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ وہ وقت ہے جب روسو ایک طرف تو ادبی دنیا کا سپر سٹار تھا اور دوسری طرف اس کی اپنی دنیا اس کے ارد گرد بکھر رہی تھی۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ شہرت کی چکا چوند سے لے کر جلاوطنی کے اندھیروں تک کا سفر اس نے کیسے طے کیا۔ خاص طور پر جب اسے پہلے سوئٹزرلینڈ میں پناہ لینی پڑی اور پھر وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ آج کی گفتگو کا اصل مقصد اسی تضاد کو سمجھنا ہے۔ ایک ایسا فلسفی جو معاشرے سے بھاگ رہا تھا، وہ کیسے اسی معاشرے کا یوں کہیں کہ فیشن آئیکن بن گیا، اور پھر کیسے وہی معاشرہ اس کا دشمن ہو گیا۔ ہم اس کے ذہن میں چلنے والے طوفانوں، اس کے وہم اور خوشی کے ان چند نایاب لمحوں کو کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس دور سے جب روسو کی کامیابی اپنے عروج پر تھی۔ حصہ 11 پارٹ 11 سوئٹزرلینڈ میں پناہ اور مشکلات۔ 11ویں حصے کا آغاز تو ایک دھماکے سے ہوتا ہے نا، مطلب اس کے ناول ایلوائزا کی کامیابی۔ جی بالکل، ایک طوفان تھا وہ۔ پیرس میں تو جیسے دھوم مچ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کتابوں کی دکانوں پر لوگ اسے کرائے پر لینے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے تھے، اور خاص طور پر پیرس کی امیر خواتین، وہ تو اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ ہاں بالکل۔ لیکن یہی بات مجھے ہمیشہ بہت عجیب لگتی ہے۔ ایک کتاب جو فرانسیسی معاشرے کی اخلاقی گراوٹ پر اتنی سخت تنقید کرتی ہے، وہی کتاب اسی معاشرے میں سب سے زیادہ مقبول ہو جاتی ہے۔ جی، یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ 18ویں صدی کے پیرس کا آپ کہیں کہ سب سے دلچسپ تضاد ہے۔ اس کی وجہ ایک لفظ میں ہے، سینسٹیوٹی یا سینسیبلٹی۔ اچھا۔ اس دور کے اعلیٰ طبقے میں، خاص طور پر خواتین میں، جذبات کی گہرائی، نیکی اور پاکیزگی کے جو تصورات تھے وہ بہت مقبول تھے۔ مطلب وہ ان خیالات سے محبت کرتے تھے، بھلے ہی ان کی اپنی زندگیاں اس کے بالکل الٹ ہوں۔ بالکل۔ روسو نے ایلوائزا میں انہیں وہی دیا جس کی وہ خواہش کرتی تھیں، ایک ایسی محبت کی کہانی جو جذبات کی شدت اور اخلاقی کشمکش سے بھری تھی۔ تو گویا وہ ایک ایسی نیکی کا تجربہ کرنا چاہتے تھے جس پر وہ خود عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ وہ روسو کی سادگی اور فطرت سے محبت کے تصور پر فدا تھے۔ وہ خود درباری سازشوں میں مصروف رہتے، لیکن روسو کی تحریریں پڑھ کر انہیں لگتا کہ وہ بھی کسی پاکیزہ دنیا کا حصہ ہیں۔ اسی لیے روسو، جو خود ان محفلوں سے بھاگتا تھا، انہی محفلوں کا سب سے بڑا ہیرو بن گیا۔ جی۔ لیکن یہ شہرت اس کے لیے ایک دو دھاری تلوار ثابت ہوئی۔ ایک طرف لوگ دیوانے تھے، دوسری طرف اس کی ذاتی زندگی میں مشکلات بڑھ رہی تھیں۔ بالکل۔ خاص طور پر اس کے مہربان دوست مارشل ڈی لگزمبرگ کے بگڑتی ہوئی صحت کا جو واقعہ ہے وہ بہت کچھ ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، روسو نے اندازہ لگایا تھا کہ انہیں گاؤٹ ہے، لیکن جب اس نے یہ بات مادام ڈی لگزمبرگ کو بتائی تو انہوں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ اور یہ واقعہ اس معاشرے میں روسو کی حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ جی، کہ وہ ایک مشہور مصنف تو تھا، لیکن ایک امیر گھرانے کے معاملات میں دخل دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے غلط علاج جاری رکھا اور آخرکار مارشل کی موت ہو گئی۔ اور روسو یہ سب دیکھتا رہا اور کچھ نہ کر سکا۔ یہ اس کی بے بسی کی ایک تلخ مثال تھی۔ اچھا، ایک منٹ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اگر وہ معاشرتی دکھاوے سے اتنی نفرت کرتا تھا تو وہ ان امیر لوگوں کی محفلوں میں کر کیا رہا تھا؟ دیکھیے، آپ اسے منافقت کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اسے ایک گہری نفسیاتی کشمکش کے طور پر دیکھتی ہوں۔ وہ انسان تھا اور انسانوں کو پہچان اور قبولیت کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ اس نظام سے نفرت ہی کیوں نہ کرے۔ بالکل، وہ اس کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے مکمل طور پر باہر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی بہترین مثال وہ تصویر والا واقعہ ہے۔ ہاں، وہ تو بہت ہی عجیب لمحہ تھا جب اس نے مدام ڈے لکسمبرگ کی ایک خراب تصویر کی جھوٹی تعریف کر دی۔
اور وہ بھی صرف اس لیے کہ مصور کو خوش کر سکے۔ یہ واقعہ تو بڑھ کر شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے۔ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ وہ کتنا بے چین ہوگا کہ ایک جھوٹی تعریف کر کے بھی پھنس گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ درباری آداب نبھا رہا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ مادام ڈی لیکسمبرگ ناراض ہو گئیں اور مصور نے بھی اس کا مذاق اڑایا۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کھیل کے اصول جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ سچائی کا متلاشی تھا، لیکن معاشرہ صرف خوشامد چاہتا تھا۔ اور اسی ذہنی کشمکش کے دوران اس کی اگلی کتاب ای میل کی اشاعت میں تاخیر ہو رہی تھی۔ یہاں سے اس کا وہم اور خوف ایک نئی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ جی، اور اسے پختہ یقین ہو گیا کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ اور اس نے اس سازش کا ذمہ دار جیزوٹس کو ٹھہرایا۔ ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جیزوٹس اس وقت فرانس کا سب سے طاقتور اور قدامت پسند مذہبی طبقہ تھے۔ وہ کیتھولک چرچ کے محافظ تھے۔ تو روسو کو لگا کہ وہ اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ای میل کو اپنی مرضی کی تبدیلیوں کے ساتھ شائع کر سکیں۔ جی، اس کا یہی خیال تھا۔ لیکن کیا اس بات میں کوئی حقیقت تھی؟ حقیقت تو یہ تھی کہ اس وقت جیسوٹس خود حکومت کے دباؤ میں تھے اور ان کے اپنے وجود کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اچھا، ان کے پاس روسو جیسے ایک مصنف کے خلاف سازش کرنے کا نہ وقت تھا نہ وجہ۔ لیکن یہاں اصل نقطہ حقیقت نہیں بلکہ روسو کی ذہنی حالت ہے۔ یعنی جس معاشرے کو وہ اپنی تحریروں میں غیر فطری کہتا تھا، اب وہی معاشرہ اسے عملی طور پر ہر کونے میں ایک دشمن کی طرح نظر آ رہا تھا۔ بالکل، اس کی تھیوری اس کی حقیقت بن گئی تھی۔ اور پھر ایمیل پر جو طوفان آیا وہ تو آنا ہی تھا۔ جی، اس کتاب میں روسو نے مذہب اور تعلیم پر چرچ کے روایتی نظریات کو چیلنج کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ بچے کو فطرت سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ مذہبی احکامات سے۔ پیرس کی پارلیمنٹ کے لیے یہ سیدھی سیدھی بغاوت تھی۔ اور انہوں نے کتاب کو جلانے اور مصنف کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ بالکل، ایمیل کی مذمت ہوئی اور روسو کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے۔ اب اس کے دوستوں نے اسے فوراً فرانس سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا۔ مادام ڈی بوفلرز نے اسے خبردار کیا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو پوچھ گچھ کے دوران اس پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ اپنے دوستوں کے نام لے۔ جی، خاص طور پر مادام ڈی لکسمبرگ جیسی اعلیٰ شخصیات کا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس کے سامنے ایک خوفناک انتخاب تھا، اپنی جان بچائے یا اپنے دوستوں سے وفاداری نبھائے۔ تو پیرس اور اس کا معاشرہ جس نے اسے شہرت دی اب اسی کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ اسے بھاگنا پڑا۔ حصہ دوازم پارٹ 12، جزیرہ سینٹ پیٹر اور آخری جلاوطنی۔ فرانس کے اس طوفان سے بھاگ کر روسو سینٹ پیٹر کے جزیرے پر پہنچا جو سوئٹزرلینڈ میں تھا، اور یہاں اسے وہ سکون ملا جس کی وہ شاید پوری زندگی تلاش کرتا رہا۔ جی، وہ اس جگہ کے بارے میں لکھتا ہے، جزیرے سے باہر گزارا ہوا ایک دن خوشی کے ضیاء جیسا لگتا تھا۔ وہ گھنٹوں جھیل کے کنارے بیٹھ کر لہروں کو دیکھتا اور اپنے اندر کے سکون کا موازنہ دنیا کے شور سے کرتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ آخرکار اپنے گھر پہنچ گیا ہو۔ لیکن یہاں اس کی نفسیات ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ وہ اس سکون سے اتنا خوش تھا کہ اسے ایک نیا خوف لاحق ہو گیا۔ اس سکون کو کھو دینے کا خوف؟ جی، یہ خوشی اتنی شدید تھی کہ وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایک بہت عجیب خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ کاش حکومت اسے سزا کے طور پر اسی جزیرے پر قید کر دے۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ یہی تو نکتہ ہے، وہ آزادی کا سب سے بڑا فلاسفر تھا، لیکن اب وہ تحفظ کو آزادی پر ترجیح دے رہا تھا۔ مطلب اس کا ذہن ظلم و ستم سہتے سہتے اتنا تھک چکا تھا کہ اسے غیر یقینی آزادی سے زیادہ ایک محفوظ قید قابل قبول لگ رہی تھی۔ بالکل، وہ سوچتا تھا کہ اگر مجھے یہاں قید کر دیا جائے تو کم از کم مجھے یہاں سے نکالے جانے کا خوف تو نہیں ہوگا۔ وہ ایک قیدی کی زندگی پر رش کر رہا تھا، کیونکہ ایک قیدی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جگہ محفوظ ہے، بھلے وہ جیلی کیوں نہ ہو۔ جی، یہ ایک ایسے ذہن کی عکاسی ہے جو مسلسل بھاگنے اور مسترد کیے جانے سے ٹوٹ چکا ہے۔ وہ استحکام چاہتا تھا، چاہے اس کی قیمت اس کی اپنی آزادی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے اس کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی، یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ برن کی حکومت نے اسے 15 دن کے اندر جزیرہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ یہ خبر سن کر وہ جیسے ٹوٹ ہی گیا۔ اس نے حکومت کو ایک دل دہلا دینے والی درخواست لکھی۔ اس نے التجا کی کہ اسے ملک بدر کرنے کے بجائے اسی جزیرے پر عمر قید دے دی جائے۔
چاہے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔ جی، لیکن اس کی درخواست بے رحمی سے مسترد کر دی گئی۔ اس کی جنت اس سے چھین لی گئی۔ اس کے بعد تو وہ صحیح معنوں میں ایک بے وطن اور بے گھر انسان بن گیا۔ جی، اس نے کچھ دیر کے لیے کوریسیکا جانے کا سوچا، جہاں کے لوگوں نے اسے اپنے ملک کا آئین لکھنے کی دعوت دی تھی۔ لیکن اس نے خود محسوس کیا کہ وہ اب کسی عملی کام کے قابل نہیں رہا۔ اس کا ذہن تھک چکا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اب صرف خواب دیکھ سکتا ہے، حقیقت میں کچھ تعمیر نہیں کر سکتا۔ آخر میں اس نے اپنے پرانے دوست لارڈ مارشل کے پاس برلن جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب وہ جزیرے سے نکل رہا تھا تو ایک چھوٹا سا انسانیت کا لمحہ بھی آیا، جو اس ساری ریاستی بے رحمی کے بیچ ایک روشنی کی کرن جیسا تھا۔ ہاں، نیداؤ کا مقامی آفیسر بیلف، جو خود حکومت کے اس حکم سے ناخوش تھا، وہ ذاتی طور پر روسو سے ملنے آیا۔ اور یہ ایک بہت اہم لمحہ ہے۔ جی، اس آفیسر نے نہ صرف روسو سے ہمدردی کا اظہار کیا بلکہ اسے ایک خصوصی پاسپورٹ بھی دیا تاکہ وہ برن کی حدود سے بحفاظت گزر سکے۔ یہ چھوٹی سی مہربانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ جہاں ریاست اور نظام اس کے دشمن تھے، وہاں عام انسان فرد کی سطح پر اس کی قدر کرتے تھے اور اس سے ہمدردی رکھتے تھے۔ یہ فرد بمقابلہ نظام کی وہی بحث تھی جس کے بارے میں روسو خود لکھتا تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے روسو کو ادبی شہرت کی بلندیوں سے گر کر ایک خوف زدہ، وہمی اور جلاوطن انسان بندے دیکھا۔ اسے فطرت کی گود میں سکون کا ایک لمحہ ملا، لیکن معاشرے نے اسے وہاں بھی نہیں رہنے دیا۔ اس کی اپنی زندگی انہی تضادات کا ایک عملی نمونہ بن گئی جن پر اس نے اپنا پورا فلسفہ کھڑا کیا تھا۔ فرد بمقابلہ معاشرہ، فطرت بمقابلہ تہذیب اور آزادی بمقابلہ تحفظ۔ اس کی زندگی خود اس کے فلسفے کی سب سے بڑی مثال بن گئی۔ اور یہاں ایک آخری بات سوچنے کی ہے۔ کتاب کا اختتام اس ذکر پر ہوتا ہے کہ روسو اپنی لکھی ہوئی اعترافات کو پیرس میں ایک چھوٹی سی نجی محفل میں پڑھ کے سنا رہا ہے۔ جی، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخر میں اس نے پناہ کہیں اور نہیں بلکہ اپنی ہی کہانی میں پائی؟ شاید یہی سب سے گہری بات ہے۔ اپنی کہانی سنانے کا یہ عمل، اپنی زندگی کے واقعات کو خود اپنے الفاظ میں بیان کرنا، شاید اس کی آخری اور سب سے محفوظ پناہ گاہ بن گیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ روسو کے لیے واحد سچا گھر جہاں سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا تھا، وہ دنیا تھی جو اس نے اپنے ذہن اور اپنی تحریروں میں تخلیق کی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب دنیا آپ کو کہیں جگہ نہ دے تو شاید انسان اپنی کہانی میں ہی گھر بناتا ہے۔